أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے. سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، یہ سفر کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والا ایک اور جمعہ بھی ملے، لہٰذا میں اکثر جمعہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ سفر کا اس مبارک مہینے میں بہت سے اللہ کے نیک بندے اور مقدس محبوب بندوں کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا بھی ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت انشاءاللہ آج جس عظیم الشان
ہستی کا ذکر ہم سننے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ طریقہ ہے، سب سے پہلے درود کی فضیلت آپ کو سناتا چلو۔ جیسا کہ درود پاک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار واقعات بھی ہے، روایات بھی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جب یہ آیت مبارکہ کی تفصیل میں بانی جامع نظامیہ مولانا محمد انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ بانی جامع نظامیہ فرماتے و غور کرنے کی بات یہ ہے، فرشتے تو سب اللہ ہی کے ہیں، سارے مخلوق اللہ ہی کے ہیں، اور خاص طور سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن جو فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ میرے محبوب فرشتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب انوار احمدی میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس آیت سے جو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جو حضور پر درود پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے احادیث پاک میں کہ جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، آپ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس اللہ کے حکم سے آ رہا تھا تو میں نے زمین پر ایک ایسے فرشتے کو دیکھا کہ جس کے دونوں پر جل چکے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تیری غلطی کیا ہے، یعنی کہ فرشتوں سے کوئی غلطی اور گناہ نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس سے پوچھا پھر وجہ کیا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہے، تو کون سے فرشتے کا کیا مقام ہے اللہ کے بتانے سے جبریل علیہ السلام جانتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جانتے تھے وہ فرشتے کا مقام ایسا تھا، اس کے سامنے 70,000 فرشتے ادب سے کھڑا کرتے تھے، اتنا بڑا اس کا مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ زمین پر پڑا ہے اور اللہ نے اس کے پر کو بھی جلا دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ جبریل بات دراصل یہ ہے، جب معراج کی رات حضور اللہ کی بارگاہ میں آئے ملاقات کے لیے تو سارے فرشتے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑ گئے، میں نہیں کھڑا، بس یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مجھے میرے پر کھینچ کر مجھے زمین پر پھینک دیا، اور تب سے میں اللہ سے بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوں اور غلطی کو معاف کر رہا ہوں۔ کیونکہ محبوب کی تعظیم کرنا ایک ہے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے، سورہ الحجرات میں آپ پڑھ کر دیکھیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ حضور کی تعظیم کیا کرو، محبت کیا کرو۔ لہٰذا ایک فرشتے نے صرف کھڑا نہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اب جبریل علیہ السلام اس کی سفارش لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے
اور کہا کہ اے اللہ اس کی اس بھول کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں معاف کروں گا، کیونکہ تو کہہ رہا ہے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، لہٰذا تیری بات سنتا ہوں۔ اس کو کہے، جا کے اس فرشتوں سے کہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر اس فرشتے کو خوشخبری سنائی کہ تم حضور پر درود پڑھ لو، اللہ اس غلطی کو معاف فرما دے گا۔ اس نے فوراً سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ پڑھنا ہی تھا، اللہ راضی ہو گیا اور اس کے جو مقام تھا اس مقام تک پہنچا دیا، یعنی اس کو پھر سے وہ پر عطا کیے اور پھر سے 70,000 فرشتوں کا اس کو سردار بنا دیا گیا۔ لہٰذا درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو پڑھنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، خطاؤں کو بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور دونوں جہاں میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شمار درود پاک کے فضائل اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جس شخصیت کے بارے میں آپ کو سماعت کرنا ہے، سننا سمجھنا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا اور جنہوں نے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کیا، وہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور ان کا مزار مبارک یو پی کے شہر بریلی شریف میں موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شہر ہندوستان میں ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے موجود ہے، جن کی برکت سے آج ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے تمہید میں آپ کو بنتا ہوں تاکہ آنے والی میری بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس دنیا میں ذرا ایک ایک بات کو ذرا غور سے سنیں۔ کون آ رہا ہے جا رہا ہے، در مت دیکھیے، بے چینی ختم کریے اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے اندر بے چینی نہیں ہونا چاہیے، بے دھڑکا پن نہیں ہونا چاہیے، آنکھ منہ لال کالے پیلے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں غصہ نہیں چلتا، یہاں اللہ کی رضا کے لیے آپ آ رہے ہیں، دل بھی جھوکا کر آنا ہے، سر بھی جھوکا کر آنا، تبھی آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لہذا دیکھیے، ہم آج اس دنیا میں، یہ دنیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو قیامت پر آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں رکھے گا تو پھر وہ مسلمان کلمہ پڑھ کر نماز پڑھ کر اس کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ جہاں اللہ کو ماننا ضروری ہے وہاں قیامت کے دن کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یعنی اس کو ماننا ضروری ہے کہ وہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم ہمیشہ اس میں رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم پہلے کہاں تھے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عزت سے ہم پہلے روحوں کی دنیا میں تھے۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑی ذکر فرمایا ہے کہ ہم روحوں کی دنیا میں، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا ہم باپ کی پشت میں آئے، پانی کی شکل میں ہم باپ کی پیٹھ میں ہوتے ہیں، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی میں۔ اور جب نکاح ہوتا ہے پھر وہ پانی ماں کی جو ہے نا رحم میں یعنی پیٹ میں آتا ہے، پھر اسی پانی سے بچہ کا نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ بچہ تیار ہوتا ہے۔ ہم روحوں کی دنیا میں تھے، پھر وہاں سے باپ کی پیٹھ میں آئے،
پھر وہاں سے ہم جو ہے ماں کے پیٹ میں آئے، پھر وہاں سے دنیا میں آئے، اور جب تک اللہ نے چاہا ہم دنیا میں رہیں گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا تو دنیا بدلو، ہم قبر میں جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہا ہم قبر میں رہیں گے، اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ دنیا بدلو، ہم آخرت کے میدان میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کے ہمارے عبادت پر، ہمارے نمازوں پر بھروسہ نہیں، اللہ کے فضل پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہنے والے ہیں، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چلے گا، اور وہاں کیا کس چیز کو آپ کو کامیابی ملے گی، وہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دنیا میں آپ کو رہنے کرنے کے لیے گھر، مکان، لباس، پیسہ، لیکن دنیا کی حد تک ہے۔ قبر میں یہ چیز کام آنے والی نہیں، آخرت میں کام آنے والی نہیں۔ تو جو قبر آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، اس کو آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو قبر و آخرت میں کام آنے والی چیز ایمان ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ قبر آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے بتائیں؟ ایمان ہے، اور ایمان ہی آپ کو قبر میں بھی کامیابی دلائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے دنیا میں رہے، آپ ارب پتی ہو یا ملین پتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے مرنے کے بعد۔ لیکن مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر اگر کوئی جائے بھی گا گناہگار مسلمان، اگر اس کے دل میں رائے کے دانہ، رائے آپ نے دیکھا ہے نا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو حضور کی شفاعت سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لہٰذا جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں آپ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ رہنے کے لیے ہر چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتے، محنت کرتے، کرنا بھی چاہیے، اللہ ہمیں حلال روٹی عطا فرمائے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی دولت ایمان ہے، تو ایمان کو جو ہے ہمیں ہمیشہ سنبھال کے رکھنا ہوگا، کیونکہ جس طرح دولت کے لٹیرے ڈاکو اور چور ہوتے ہیں، جو آپ چاہتے کہ آپ کے دولت کو لوٹ لے، آپ کے پیسے اور ہیرے جواہرات کو لوٹ لے، تو کچھ لٹیرے ایمان کے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے چاہتے کہ آپ کے ایمان ختم ہو جائے، آپ کے دل سے عشق رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، محبت رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، تعظیم رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ ایمان ختم ہو جائے۔ اور ایمان جب ختم ہوگا تو آخرت میں کوئی کامیابی ہمیں ملنے والے نہیں ہے۔ تو جس طرح دولت کے لٹیرے ہیں، اسی طرح ایمان کے لٹیرے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، بھی میں آگے بتاؤں گا۔ تو لہٰذا دولت کے لٹیروں کو چور یا ڈاکو آپ کہتے ہیں، لیکن جو ایمان اور عقیدے کا جو لٹیرا ہوتا ہے، وہ لٹیرا جو ہے وہابی اور بدعقیدہ ہوتا ہے، جو آپ کے دلوں سے وسوسے ڈال کر، کیونکہ وسوسے ڈالنے والے آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دل دماغ میں وسوسے ڈالنے والے صرف جنات نہیں ہوتے۔ سورہ ناس کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، من الجنتی والناس، وسوسے ڈالنے والے، الذی یوسوس، وسوسے ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ من الجنتی والناس، جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم سلام پڑھے تو وہاں بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے۔ ہم نے یا غوث المدد کہا تو وہاں بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یا غوث المدد کرنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اگر فاتحہ دلا دی تو یہ وسوسے ڈال، تو وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کو وسوسے ڈال کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، تو اس کو لوٹنے والے جیسا پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فضل دیکھیں امت محمدیہ پر، تو اب ایمان بچانے، جہاں ایمان لوٹنے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو ایمان بچانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔
جو آپ کے ایمان اور عقیدے کی بارے میں جو ہے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ کو بچاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے ستھرے لوگ جو ان کا ظاہر، جن کا باطن، جس کا جسم، جن کا روح پاک اور رہتا ہے اور صرف اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کی صحبت میں آنے سے ایمان اور عقیدے کی اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے پیدا کیے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھیں بارش اللہ ہی برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک حقیقی طور پر اللہ ہی مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس حقیقت طور پر اللہ ہی مٹاتا ہے، لیکن ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حقیقی طور پر حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اس زمین پر آتے ہیں کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ہدایت کا کام، آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا کام تو چلتے رہے گا۔ نبی آتے تھے آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، لیکن ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ جو آئے گے وہ اولیاء اکرام آئیں گے، حضور کے غلام آئیں گے، نبی کے غلام آئیں گے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ حضور کے غلام اولیاء اللہ سے لیتا ہے۔ اس پر بھی میں یہ کچھ جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں، جو کام نبی کرتے تھے وہ کام آج نبی کے غلام ولی کر کر بتاتے ہیں، رہتے نبی کے غلامی ہیں، نبی نہیں ہوتے، غلامی ہوتے ہیں، کر کر بتاتے ہیں یہ کام، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ پوچھا گیا حضور مطلب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جو کام پچھلے دور میں نبی کرتے تھے میرے دور میں ولی کر کر بتائیں گے۔ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کو، جن کے ہاتھ پر 99 لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے اولیاء اکرام جو آپ کو دین اور آپ کو ایمان بچاتے ہیں، تو لہٰذا ایمان بہت بڑی دولت ہے جو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی وسوسے ڈال کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان ہی قبر میں کام آنے والا ہے، آخرت میں کام آنے والا ہے۔ جو ہمیشہ رہنے والی دولت ہے جو ایمان ہے، تو جو ہمیشہ رہنے والی دولت کے لیے ہم ایک عارضی دولت کے لیے مرنے تک ہمارے پاس دولت، اس کے بعد مرنے کے بعد دولت ختم، اس کے لیے ہم جو ہے حفاظت کے ذریعے بنا لیتے ہیں، یا ہم تجوری میں حفاظت سے رکھتے ہیں، یا بینک میں ہم اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی مال کے لیے اتنے ذریعے ہم رکھتے ہیں، تو جو آپ کو ہمیشہ رہنے والا مال و ایمان ہے، جو قبر و آخرت میں اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے ذریعے کیا ہے؟ تو اس کے ذریعے بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہے۔ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کے ساتھ رہو، تو آپ کا جو ایمان والی دولت ہے وہ قبر میں آخرت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ آپ دیکھیں حضور کے دور مبارکہ کو اگر ہم پڑھیں گے، حضور کی دنیا سے جانے کے بعد یہودیوں نے کیسی کیسی سازشیں کی کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور پڑ جائے، نکل جائے۔ یہ سازش ہر دور میں ہوئی ہے، صحابہ کے دور میں ہوئی ہے، تابعین کے دور میں ہوئی ہے، تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے، یہاں تک کہ غوث اعظم کے دور میں بھی ایک فرقہ نکلا تھا جو یہودی تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مسجد کا امام بن گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹا کرتا تھا اور ہمارے نبی کے بارے میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ غوث اعظم اس فرقے کو دے کر خانقاہ کے باہر آئے، اور آپ کے غوث اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمایا تھا۔ لہذا ہر دور میں سازش رچی گئی ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ایمان کو لوٹنے والے پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں ہر دور میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کرنے والوں کو اولیاء اللہ کو بھی اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے امام نسائی کی حدیث پاک ہے، امام نسائی اور ابن ماجہ نے کتاب الجہاد میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے اینڈ پر اللہ میری امت میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا. ہر صدی کہتے ہیں 100 سال کو. ہر صدی کے اینڈ پر جب 100 سال ختم ہونے آتے ہیں تو پھر اسلام میں ملاوٹ کرنے والے، دین میں ملاوٹ کرنے والے جب بہت حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا. سرکار نے فرمایا وہ مجدد آئے گا اور آ کر جو ہے تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی یہ مجدد بتائے گا. اور یوں سمجھیے کہ جب ملاوٹ ہو جائے گی دین میں، جیسا دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہر چیز میں ڈپلیکیٹ چیز مل جاتی ہے، تو لہذا دین میں ملاوٹ ہونے لگ جائے گی. تو جس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتایا جاتا ہے، اسی طرح یہ مجدد آئے گا اور آ کر دین کا صحیح آئینہ، اسلام کا صحیح آئینہ تمہیں بتائے گا. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ ہر 100 سال میں ایک پیدا ہوگا. ہر 100 سال میں ایک پیدا ہوگا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ 100 سال میں ایک ایسا ولی پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ تو اولیاء اللہ اور بھی پیدا ہوتے ہیں. کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی عقبہ ہوتا ہے، کوئی نجمہ ہوتا ہے، کوئی رجبی ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کے ہیں الگ الگ اپنے اپنے کنڈیشن، اپنے اپنے رتبے، اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے مرتبے. لیکن مجدد 100 سال میں صرف ایک پیدا ہوتا ہے. مجدد کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. اس لیے مشائخ اور علماء اکرام کہتے ہیں، پہلے آپ سمجھ گئے مجدد 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات، مجدد وہ کام کرتا ہے کہ صحب دین کو جگا دیتا ہے. صحب دین کو جگا دیتا ہے اور جو دین کے اندر ملاوٹیں ہیں اس کو ہٹا کر صحیح دین کا آئینہ بتاتا ہے. اور سمجھ جائے مجدد کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور 100 سال صدی کے اینڈ میں اس کا پیدائش ہوتی ہے. اب کیونکہ اسلام آ کر 14 صدی ہو چکے ہیں، 1400 سال ہو گیا ہے، تو یوں اگر آپ دیکھا جائے ہر صدی کے اگر مجدد کو گنا جائے تو 14 مجدد آئے. بولنا سبحان اللہ. جیسا کہ اس صدی کے سب سے پہلے مجدد کا نام آپ جانتے ہیں. میں نے بتایا مجدد کس کو کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کام کیا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے. اس صدی کے یعنی اسلام کے پہلے صدی، جب اسلام آ کر 100 سال ختم ہو رہے تھے، تو صدی کے پہلے مجدد کا نام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے وہ کام کر کر بتایا تھا، پھر عدل و انصاف اور اسلام ایسا کر کر بتایا تھا کہ شیر اور بکری تالاب کے کنارے ایک جگہ ہو کر پانی پیتے تھے، لیکن شیر پر مجال نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کرے. یعنی عدل انصاف آپ نے ایسا کیا تھا کہ آپ اس کا اثر انسان جانوروں پر بھی پڑا تھا. تو اس صدی کے پہلے مجدد کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. اور امام شافعی ہے، امام فخر الدین رازی ہے، امام جلال الدین سیوطی ہے. ابھی گزشتہ جمعہ میں نے ایک اور مجدد کا ذکر کیا 1000ویں صدی کے، ان کا نام مجدد الفسانی تھا، جس کے بارے میں نے جمعہ میں بتایا ہے کس طرح اکبر کے دور میں آپ نے دین کی حفاظت فرمائی. اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی. اور اکبر کے کیا عقیدے تھے، میں نے ایک ایک عقیدے کو کھل کر سامنے آپ نے رکھا ہو، آپ سمجھے ہوں گے. لہٰذا یہ تو تھا، لیکن اس صدی 14ویں صدی کے مجدد کا نام جن کا آج ہم ذکر کریں گے، جن کے بارے میں آج سمجھیں گے، ان کو لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں. ان کا پورا نام امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کی یہ آیت مبارکہ جو 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم. یہ آیت غور کریں، 28واں پارہ سورہ مجادلہ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. بولے یا سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نقش، دیکھیں آپ پتھر پہ کوئی نقشہ بنا دے خروش کر، پھر وہ نقشہ کوئی نہیں مٹا سکتا، پتھر کی لکیر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہو، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی جو ہے نا تمہید نہیں مانو، یہ آیت پڑھ رہا ہوں 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی. اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان کو نقش کر دیا، فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اللہ فرماتا ہے پھر یہ وہ لوگ ہیں ان کی مدد میں روح خود سے کرتا ہوں۔ یہ آیت کو اگر آپ سمجھنا ہے تو میں اور پیچھے سے لے کر آتا ہوں تاکہ آپ یہ آیت کو پڑھیں اور پھر میں اعلیٰ حضرت پاک کے سامنے ان کی زندگی کو پڑھ کر بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا جو آیت آپ نے پڑھی جس کا ترجمہ ہمیں آپ نے بتایا ہے، یہ ترجمہ صرف اعلیٰ حضرت جہاں اعلیٰ حضرت پر بڑا فٹ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ پاک سورہ مجادلہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ لا تجد قوما، تم نہ پاؤ گے اے محبوب ایسے لوگ ہوں گے جن کو تم دیکھو گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے وہ دوستی کرتے ہیں۔ محبوب تیری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، تم دیکھو گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ، من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا، اور جو ان کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ان کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ اور ان کے رسول کا دوست ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ان کا دوست ہوتا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کوئی بھی ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، ان کا باپ ہو، ان کی ماں ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے رشتہ دار ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، اللہ فرماتا ہے او عشیرتہم، پھر یہ کنبے والے یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی جو عاشق رسول ہو تو پھر وہ ان سے محبت کرتے ہیں، جو گستاخ رسول ہو، اگر ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، خاندان والے ہو، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نشر کر دیا ہے، اب ایمان اللہ رسول کے آگے کسی کی نہیں سنیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کو یہ دوستی کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یہ دشمنی رکھیں گے۔ یہ آیت مبارکہ پر سمجھنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں، لوگ آج بھی اعلیٰ حضرت نے وہ کام کر کر بتایا ہے کہ آج تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں علماء اہل سنت کہتے ہیں جس طرح ٹیسٹر کے ذریعے کرنٹ ہے یا نہیں ہے معلوم کیا جاتا ہے، ٹیسٹر لگا کر کرنٹ والا بورڈ میں یا غیر میں تو ٹیسٹر بتاتا ہے لال لائٹ لا کر کہ کرنٹ ہے یا نہیں ہے، اسی طرح آج کے دور میں اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ وہابی ہے یا سنی ہے، عاشق رسول ہے یا غدار رسول ہے، تو لہٰذا اس کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام لے کر دیکھ لیجیے، اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر، یہ کوئی میں بڑائی نہیں کر رہا ہوں، واللہ کا معنی ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلال کے قدم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں اگر وہابی کو پہچاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دیکھ لے، جس کا نام سننے سے چہرہ کھل گیا تو وہ عاشق رسول ہوتا ہے، چہرہ اتر گیا تو سمجھ جاؤ غدار رسول ہے۔ اور یہ کیوں نہ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو یہ مقام کیوں دیا ہے؟ کیونکہ آپ کی ساری زندگی، آپ کا سارا مقصد اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہے، اس وجہ سے اللہ نے کو یہ مقام دیا۔ آج جو ان کا نام لیتا ہے تو لہٰذا اس کے دل میں عشق رسول خود بخود جو ہے اس کے عشق رسول کی شمع روشن ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ لیکن اگر ان کو آپ سمجھیں گے اصل میں اعلیٰ حضرت کا اگر خاندان کو دیکھ رہا ہے، پہلے آپ میں لا رہا ہوں سب سلسلہ کہ آپ کو آخر سے بات، میری ایک ایک بات کو ذرا غور سے سنتے جائے۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے خندار، ایک خندار ہمارے پاس مہاراشٹر ناندیڑ کے پاس بھی ایک خندار ہے، وہاں پر حضرت سید رفیع الدین خنداری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار مبارک ہے، جو پیر و مرشد ہے عیدی بازار کے بزرگ شجاع الدین بابا کا، اور جو مرید ہے نائب رسول رحمت آباد کے، ان کا نام رفیع الدین خنداری ہے، جن کا مزار مبارک آج بھی مہاراشٹر اور جالنا ناندیڑ کے قریب ایک علاقہ ہے خندار، وہاں پر ان کی مزار شریف ہے۔ لیکن ایک خندار افغانستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے خاندان کے جو سب سے پہلے بزرگ خندار سے دہلی آئے تھے،
اور ان کا نام سعید اللہ خان تھا۔ سعید اللہ خان خندار کے پیدا ہوئے، وہاں سے دہلی آئے، لاہور آئے، لاہور سے پھر دہلی آئے، اور دہلی میں آپ مغلیہ سلطنت کے بڑے سپہ سالار تھے، آپ سپہ سالار تھے۔ پھر مغلیہ بادشاہ نے آپ کو بریلی بھیجا، جہاں آج آپ کا خاندان آباد ہے، بریلی شریف میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آبا و اجداد افغانستان کے قندار سے لاہور، لاہور سے دہلی، اور دہلی سے بریلی شریف آئے، اور یہ خاندانی طور پر اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے خاندانی طور پر بڑا مالدار تھا۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں، آج وہابی دیوبندی کہتے ہیں یہ درگاہوں میں عرس جانا، فاتحہ دلانا، یہ احمد رضا خان بریلی کے احمد رضا نے شروع کیا ہے۔ اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کیونکہ مجدد جو ہوتا ہے نا وہ نیا کام نہیں بتاتا، وہ وہی کام بتاتا ہے جو 1400 سال سے ہوتے ہوئے آتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سمجھیے اعلیٰ حضرت کو کون ہے۔ میاں یہ بچے کو باہر بھیجا دو، میاں بچے کو باہر بھیجا دو، اور ٹھیک ہے لیکن مت بیٹھو بیٹا کا نیند آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ میری بات غور سے فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں سمجھنے سے پہلے آپ خاندان کو دیکھیے۔ آپ کے دادا کا نام مولانا رضا علی خان، اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام بریلی شریف یو پی اتر پردیش۔ آج بھی حالات میں اعلیٰ حضرت کے 2-3 سال پہلے میرے دادا پیر حضور تاج الشریعہ پردہ فرمایا، تو آج دیکھیں ان کے خاندان کے ایک بزرگ، جبکہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، وہ بزرگ آج جو ہے نا 2-3 سال پہلے پردہ فرمایا ہے، تو 3 کروڑ لوگوں کا مجمع تھا وہ جنازہ۔ آنا کہ نہ ویڈیو پہ آتے تھے، نہ آپ نے یوٹیوب پہ کوئی چینل بنا، نہ فیس بک، نہ کیونکہ فالوورز جو ہے نا یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ہوتے ہیں، نہ آپ فیس بک استعمال کرتے تھے نہ یوٹیوب، لیکن اولیاء اللہ کو ہر جگہ اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ گھرانہ ہی بڑا دینی گھرانہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے جو دادا تھے مولانا رضا علی خان ان کا نام تھا، اور یہ وقت کے بہت بڑے عالم و بزرگ تھے۔ ان کی کرامت کے بارے میں آپ جو اعلیٰ حضرت کے دادا، ایک مرتبہ ہولی کا موسم تھا، بریلی شریف کی گلیوں سے آپ گزر رہے تھے، تو ایک اہل ہنود غیر مسلم عورت نے جان بوجھ کر آپ نے گھر کے چھت سے آپ پر رنگ پھینکا، آپ کے دادا پر مولانا رضا علی خان پر جان بوجھ کر رنگ پھینکا۔ تو مریدین دوڑے کہ اس عورت کو اوپر جا کر سبق سکھائے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو کہا ٹھہر جاؤ، بولے حضور یہ عورت نے جان بوجھ کر آپ پر رنگ پھینکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اے اللہ، اب دیکھیں مولانا رضا علی خان حضور کے دادا، اعلیٰ حضرت کے دادا محترم دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح اس عورت نے میرے کپڑوں کو رنگا ہے، اسی طرح اس عورت کے دل کو تو اپنے محبت کے رنگ میں رنگ دے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں یار، کس کو اب اللہ والے ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم نیاز نہیں کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ہم بکرا نہیں کاٹیں گے، گھڑباڑی چھری میں تو اسماعیل شاہ قادری ہمارے خاندان کو برباد کر دیں گے، اس کے لیے لوگ سود سے تک پیسہ لے کے نیاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، کیا ہماری ذہنیت ہو گئی ہے، کس کو آپ سمجھے ہیں؟ یہ اولیاء کرام کی زندگیوں کو سمجھو، یہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ آپ دعا، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی دعاؤں کو حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی بات کو فوراً سن لیتا ہے۔ آپ دعا کر کر ہاتھ نیچے بھی نہیں لائے، وہ عورت اپنے گھر سے نیچے اتری اور کہا بابا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اسی وقت اسی محلے میں گلی میں ٹھہرے ٹھہرے اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے وہ عورت مسلمان ہوئی، اور آپ نے اپنے مرید کے ساتھ اس کا نکاح کرایا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دادا محترم ہے، ان کا مقام ایسا ہے، انہی کے پوترے، انہی کے بیٹے مولانا نقی علی خان تھے، ان کے بیٹے رضا علی خان کے بیٹے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور مولانا نقی علی خان یہ والد ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بیٹا نقی علی، تجھے ایک ایسا بیٹا اللہ دے گا جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لہذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، والد ولی، دادا ولی، ایسے گھرانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام ان کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رکھا جاتا ہے۔
احمد رضا ان کا نام رکھا گیا. ذرا غور سے سنیں کہ جملے کو. احمد رضا خان آپ کا نام رکھا گیا. اعلیٰ حضرت یہ آپ کا ٹائٹل ہے, ٹائٹل ہے آپ کا, یہ لقب ہے. کس نے دیا, کیوں دیا, میں آگے چل کر انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن لوگ دنیا بھر میں ان کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں, اس لیے میں بار بار اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت آپ کا نام نہیں, آپ کا ٹائٹل ہے, کیونکہ یہ آپ کا یہ ٹائٹل, آپ کا اعلیٰ حضرت کا یہ لقب آپ کے مریدوں نے نہیں دیا, دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء نے دیا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کی عمر 3.5 سال تھی. کتنے سال؟ 3.5 سال کی عمر میں آپ دیکھیں, کیونکہ پہلے جو گھرانے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے بزرگوں کے گھرانے میں, تو مین چیزیں وہ گھر میں ہی سیکھ لیتے تھے. باپ ولی, دادا ولی, ماں ولی, نانا ولی, ننیال کو دیکھے تو سب خاندان ایسا ہوتا تھا. دین کے گھر میں ایسا ہوتا تھا, تو دین کے بنیادی باتیں بچہ جو ہے نا گھر میں ہی سیکھ لیتا تھا. مدرسے میں بعد میں سمجھتا تھا, گھر میں پہلے سیکھ لیتا تھا. یہ ماحول ہوتا تھا پہلے کے مسلمانوں کے گھروں کا. لیکن آج جس گھر میں صبح جو ہے نا ٹی وی پر ہوم شوم سنایا جا رہا ہو, صبح اٹھتے کی پیپر پڑھی جا رہی ہو, جس میں ہزاروں لاکھوں نے کتنے جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام تو بالکل سچا ہے. اللہ کا کلام تو سچا کلام, اس کی ہر خبر سچی, ہر بات سچی. اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. صبح اٹھنے کے بعد صبح اٹھیں گے تو بڑی شوق سے پیپر تو پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی. ماحول ہمارے گھر کا ایسا ہو گیا ہے, تو ہم کیا نمازی بنیں گے, ہمارے بچے کیا نمازی بنیں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف جمعہ میں نظر آتے ہیں یا تو عیدوں میں نظر آتے ہیں, تو وہی بچے سیکھ رہے ہیں, وہی بچے ہمارے سیکھ رہے ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, مسجد میں آنے کا جو طریقہ ہے بچوں سیکھو. مسجد میں آنے کا طریقہ بھی اسلام سکھاتا ہے. من مائی طریقے سے نہیں آ سکتے, سینہ اکڑ کر تان کر جو جیسا چاہے آئے بیٹھے, یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ بالکل ادب کے ساتھ مسجد میں آئے تو سیدھا پیر داخل کرتے ہوئے آئے, ادب کے ساتھ آئے, تعظیم کے ساتھ آئے. یہ آپ کریں گے تو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر نماز کے ٹائم بالکل ٹی وی دیکھتے رہے, بیٹھے اذان ہو رہی ہے, آپ نے آواز بھی کم نہیں کی, باپ آپ سگریٹ پی رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ سگریٹ پیتا ہے, اذان ہوتے خود بھی جو ہے نا ٹی وی کا آواز کم نہیں کرتا, نا نماز کو جاتا ہے. میں نے تو دیکھا بچپن سے, باپ یا تو جمعے کو جاتا ہے یا تو عید کو جاتا ہے, تو پھر وہ بچہ نمازی کا بنے گا, فرمانبردار کا بنے گا. خدا کے واسطے اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو پیدا کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ اس کی پوچھ ہوگی. آپ چاہے مانے یا نہ مانے, آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ مولانا کا کام ہی چبے کا بولنا. ہم اپنا کام کریں گے, ہم کہیں گے یقین یہ ہمارا کام ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, علماء کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ممبروں پر لوگوں کو سمجھائے, کھلے طور پر بتائے. لہٰذا آپ مانیں گے, گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں, تو انشاءاللہ آج آپ کے گھر میں غوث اعظم تو پیدا نہیں ہوں گے, غریب نواز تو پیدا نہیں ہوں گے, لیکن غوث و خواجہ کا غلام ضرور پیدا ہوگا, ان کا غلام آپ کے گھروں میں ضرور پیدا ہوگا. لہٰذا پہلے کے گھروں میں اولیاء کرام جس گھر میں پیدا ہوتے تھے, دادا, والد, والدہ, نانا, نانی, سب یہ خاندان ایسا ہوتا تھا کہ بنیادی باتیں بچہ گھر میں سیکھ لیتا تھا. اعلیٰ حضرت کو کیونکہ بچپن ہی سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے ان کی عادات, ان کی مزاج کو ایسا بناتا ہے کہ لوگ دیکھ کر دنگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کام بڑھا لینا چاہتا ہے. تو آپ 3.5 سال کی عمر میں آپ گھر کے باہر بیٹھے تھے, گھر کے باہر آپ بیٹھے تھے, 3.5 سال آپ کی عمر تھی. جب آپ گھر کے باہر بیٹھے تھے تو ایک جو ہے نا عرب کا آدمی عربی میں آ کر آپ سے بات کیا. ارے ہمارے بچے کیا کرتے 3-3.5 سال کی عمر میں, یا اعلیٰ حضرت ہے 3.5 سال کی عمر میں ایک عرب سے ہے آئے ہوا آدمی آپ سے عربی میں بات کیا, اور اعلیٰ حضرت نے بھی فصیح عربی میں, جبکہ آپ پیدائشی ہندوستانی ہے نا, عرب میں تھوڑا ہی پیدا ہے, لیکن دیکھیں آپ 3.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عربی سے عربی میں آدھے گھنٹے تک بات کی. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب سمجھ جائے کہ کیسی شخصیت ہے. بچپن کا یہ حال تھا 3.5 سال, اور آپ کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی, کتنے سال؟ پہلے 4 سال کی عمر میں آپ نے اپنے استاد کے ذریعے, اپنے والد کے ذریعے قرآن کا مناظرہ مکمل کیا, اور 6 سال کی عمر میں جب آپ کی 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گھنٹے تک تقریر کی. بولنا سبحان اللہ. 6 سال کی عمر میں ایسا کام کر رہے ہیں. اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی, 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عربی کے وہ بڑی اور مشہور و معروف کتاب کی شرح لکھی، جس کتاب کی شرح لکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء 20 سال یا 25 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی برسوں لگا دیتے تھے جس کتاب کی شرح کرنے میں۔ اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح کر کر بتایا۔ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کی عمر کا تقاضا دیکھتے جائے، اب جس سے اللہ بڑا کام لینا چاہتا ہے تو ان کے بچپنی کی مزاج ایسی بنا دیتا ہے، لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی، بولے رسول اللہ، 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے، اور ایسے مفتی بنے تھے کہ آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ پیش کیا اور فرمایا بیٹا اس کا جواب دے دیجئے، تو لہٰذا آپ نے ایسا جواب لکھا کہ والد صاحب کو بھی پسند آیا اور وہ فتویٰ ساری دنیا میں چھپا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت تھی۔ بچپن سے اللہ پاک نے آپ کی عقل کو، آپ کی مزاج کو اتنا مضبوط کیا تھا، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا تھا بھائی اللہ والے ہوتے تو ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا 14 سال کی عمر میں آپ جانتے بریلی میں ایک علاقہ ہے رامپور، ابھی بھی ہے، اگر آپ بریلی سے 100-150 کلومیٹر اگر یو پی کا علاقہ ہے رامپور کے ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے، نواب تھے وہ، کیونکہ اس دور میں نواب ان کے بڑا معاملہ تھا۔ وہ نواب صاحب جو ہے نا، ایک مسئلہ آ گیا ان کو، تو رامپور کے مولانا ارشاد حسین صاحب بہت بڑے مفتی تھے، ان سے مسئلہ پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی پہلے کہ نواب ہو، مسلمان ہو، کوئی مسئلہ دینی مسئلہ ہے تو عالی دین سے پوچھا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا الٹا دور ہو گیا، دین کا مسئلہ تو عالی دین سے نہیں پوچھیں گے، اماں سے پوچھیں گے، دادی سے پوچھیں گے، نانی سے پوچھیں گے، ایسا ہے۔ وہ ہمارے بڑے، وہ بیچارے اگر عالم ہے، مفتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے، کیونکہ دیکھو بھائی بخار آیا تو اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کورٹ کا مسئلہ ہو تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، پھول لینا ہو تو پھول کی دکان پر جاؤ، عطر لینا ہے تو عطر کی دکان پر جاؤ، دین کا مسئلہ ہے تو عالم دین کے پاس آنا ہوگا۔ یہ مسئلہ کیونکہ قرآن حدیث کو سمجھ کر مسئلہ بتانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، لہٰذا مولانا ارشاد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ نواب صاحب نے فتویٰ بھیجا۔ دیکھیں میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں آپ کہ اس کا جواب دیجئے۔ تو مولانا ارشاد صاحب نے وہ مسئلے کا جواب دیا، دیکھ کے کہا نواب صاحب یہ کام کرنا جائز ہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ جائز ہے۔ اور وہاں رامپور کے بڑے بڑے مفتیوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے، کر سکتے، ایک نہیں سب نے فتویٰ دیا۔ اب وہ نواب صاحب بولے بھائی میں نے سنا کہ بریلی میں ایک احمد رضا خان مولوی ہے، اور سنا ان کو اللہ پاک نے بہت زبردست علم عطا فرمایا ہے۔ بولے ہاں، تو اپنے نوکر کو مولانا ارشاد حسین صاحب نے کہا، اپنے نوکر سے کہا کہ تم بریلی جا کر یہ مسئلے کا جواب لانا۔ اب وہ نوکر گیا، رامپور سے بریلی شریف آیا اور آ کر مولانا نقی علی خان سے کہا کہ میں ایک مسئلے کا جواب لینے آیا ہوں۔ تو آپ کے والد نے فرمایا دیکھو جواب تو مسئلے کا لینا ہے، اندر جاؤ، میرا بیٹا احمد رضا بیٹھا ہے وہ جواب دے گا۔ وہ نوکر آدمی دروازہ پردہ ہٹایا، اندر جھانکا، واپس آیا، آ کر کہا حضور اندر تو کوئی نہیں ہے۔ تو مولانا نقی علی خان نے کہا ہے نا شاید، بولے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نوکر کہتا ہے ایک کم سے 14 سال یا 15 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا نقی علی خان نے فرمایا مسکرا کر وہ میرا بیٹا احمد رضا وہی فتوے دیا کرتا ہے، بڑا تعجب ہے بھائی، آپ بچے کو دیکھا، آپ ہے نا نوکر کو بڑا تعجب ہوا، وہ مسئلہ بتایا۔ اب دیکھیں بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ جائز ہے، آپ یہ کام کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت جو مسئلے کو پڑھا، غور سے پڑھا، بالکل 14-15 سال کی عمر ہے، پڑھنے کے بعد فتویٰ دیا یہ کام ناجائز ہے۔ اب دیکھیے آپ یہ مسئلہ پہنچ گیا نواب صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کام کر سکتے، اور بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نواب صاحب نے کیا کیا، کیونکہ مالدار آدمی تھے، گھر میں علماء اکرام کی دعوت کی، اس دعوت میں بریلی سے احمد رضا ان کے والد کو بھی بلایا، مولانا ارشاد حسین صاحب کو بھی بلایا، دعوت ہوئی، سارے علماء جمع ہوئے۔ اب یہی نواب صاحب نے مولانا ارشاد حسین صاحب کو بٹھایا، اعلیٰ حضرت کو بٹھایا اور فتویٰ سامنے رکھ کر کہا کہ ارشاد صاحب آپ تو کہتے ہیں کام کر سکتے، لیکن بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، مانو کس کی؟ مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے فوراً فتویٰ اٹھایا، غور سے پڑھا۔ پہلے کے لوگوں کے دل بھی صاف ستھرے ہوا کرتے تھے، انانیت نہیں ہوتی تھی، تکبر نہیں ہوتا، جو سچ ہے اس کو مان لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے میں اتنا بڑا مولوی ہوں میں جو بولوں وہ سچ، ایسا نہیں، اگر اس مجلے میں کوئی اٹھ کر بات سچی بتایا تو ماننا پڑے گا۔
ہے نا, سچ کو ماننے کی عادت ہو جاتی ہے. لہٰذا مولانا ارشاد حسین صاحب نے جب اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا فتویٰ پڑھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, فرمایا کہ نواب صاحب میں غلط ہوں, بریلی کے احمد رضا صحیح ہے. اب اس واقعے سے اندازہ کرے کیا توقع تھا, کیا ذہنیت تھی اعلیٰ حضرت کی, اللہ پاک نے کیسا قرآن حدیث کا علم عطا فرمایا تھا. نواب صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ نے مسئلہ غلط سمجھا, لیکن میں نے رامپور کے اور بھی مولویوں سے فتویٰ مانگا تھا, سب نے فتویٰ دیا جائز ہے. تو کہا مولانا ارشاد حسین صاحب نے کہ یہ سارے رامپور کے مولوی نے دیکھا کہ جب سب سے بڑے مولوی میں ہوں اس رامپور کا, میں نے صحیح کر دیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر صحیح ہے صحیح کا فتویٰ دے دیا. لیکن بریلی کے احمد رضا نے یہ نہیں دیکھا کہ فتویٰ کس نے دیا ہے, بریلی کے احمد رضا نے قرآن حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دیا ہے, قرآن اور حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دیا ہے. مجھے بتائیے مسلمانوں, بچپن میں یعنی بالکل آپ ینگ عمر ہے اور آپ کی ذہنیت ایسی, آپ کا علم ایسا, آپ کا کمال ایسا, تو سمجھ جائے کہ اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لینے والا تھا. اور آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں پر آپ مفتی ہے, محدث ہے, بولتے رہیے سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ایک ذات میں یعنی اعلیٰ حضرت 55 علوم ایسے تھے جو اعلیٰ حضرت کو آتے تھے. میں بتا دوں 55 علوم میں اور کیا کیا ہے. آپ مفتی بھی تھے, بولتے رہیے سبحان اللہ. آپ محدث بھی تھے. آپ دیکھیں کوئی محدث ہوتا ہے تو مفتی نہیں ہوتا, کوئی مفتی ہوتا تو محدث نہیں ہوتا, لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے ذہنیت کیسی دی تھی. آپ مفتی بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے. ایسے اشعار جو آج 103 سال ہو گیا پردہ فرما کر, آج تک اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی شاعری گھر گھر مسجد میں آپ دیکھیں. آپ کا سلام کتنا مشہور ہوا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت نے آج سے 103 سال پہلے سلام لکھا تھا, آج تک یہ سلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. بڑے بڑے نعت خان جو ہے نا دنیا بھر میں بتاؤں گا کس طرح آپ کی شاعری آپ کو پڑھتے ہیں. آپ شاعر بھی ہیں, آپ مفسر بھی تھے, قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر بھی تھے. یعنی ایک ذات میں اتنے علوم جمع کر دینا یہ کسی میں نہیں دیکھا گیا جو اعلیٰ حضرت میں دیکھا گیا کہ ایک احمد رضا, جہاں آپ حافظ قرآن بھی تھے. آپ فرماتے ہیں, اب دیکھیں حافظ قرآن بھی کیسے حافظ قرآن تھے اعلیٰ حضرت. کسی نے آپ کو خط میں لکھا کہ اے حافظ و قاری امام احمد رضا, یہ لفظ لکھا تو اعلیٰ حضرت بولے میں تو حافظ ہوں نہیں, لیکن لکھنے والے نے مجھے حافظ سمجھا. لہٰذا اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے, رمضان کا مہینہ تھا اور اللہ پاک نے سبق ایسی دی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب مجھے کیا, آپ عشاء کی نماز کے جو وضو کرتے سنت پڑھتے نا, اب سنت پڑھ کر یعنی مغرب سے لے کر عشاء اسی درمیان کے حصے میں آپ پورا جو ہے نا پاؤں پارا پڑھ لیتے تھے اور آپ کو حفظ ہو جاتا تھا. آپ مغرب سے لے کے عشاء تک پھر سنت پڑھتے, نماز عشاء پڑھاتے, پھر وہ جو مغرب سے عشاء تک کا جو پاؤں پارا آپ نے پڑھا تھا سوا پارا, اس کو آپ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. اس طرح آپ رمضان یعنی شب قدر تک پورا قرآن آپ نے حفظ کر لیا تھا. صرف وقت کتنا, مغرب سے لے کر عشاء تک سوا پارا یاد کرنا اور پھر اسی رات تراویح میں سنا دینا. بولتے جائیے نا محبت سے سبحان اللہ. ادھر مغرب سے عشاء سوا پارا یاد کر رہے ہیں, تراویح میں سنا رہے ہیں, مغرب سے عشاء سوا پارا یاد کر رہے ہیں, تراویح میں سنا رہے ہیں. اس طرح 27 رمضان مبارک کو آپ نے پورا مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا. یہ آپ کا معاملات تھے, یہ آپ کا مقام مرتبہ تھا, یہ آپ کی شان و عظمت تھی. اور ایسے زبردست عاشق رسول آپ تھے. انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسا علم عطا فرمایا تھا, لیکن آپ کا جو تجدیدی کارنامہ ہے وہ بڑا زبردست کارنامہ ہے. وہ کیا تھا, میں اس کو آپ نے, میں اب تک اعلیٰ حضرت کی زندگی کے مختصر پہلو پر میں نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی کہ آپ 3 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے, 8 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے, 6 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے, 14 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے, 20 سال کی عمر میں آپ کو کیسا لیا, اور یہاں تک کہ آپ 20 سال کی عمر میں آپ اپنے پیر و مرشد بریلی سے ماہرہ شریف گئے اور جا کر سیدی آل رسول سے مرید ہوئے. تو آپ جانتے ہیں ماہر ہرا بریلی یو پی میں ایک علاقہ ہے ماہر ہرا, وہاں پر اس گنبد کے نیچے, ایک گنبد کے نیچے 7 قطب لوگوں کی مزار ہے.
قطب کا مقام بڑا ہوتا ہے اولیاء اللہ میں، یہ سمجھے کہ پولیس میں سب سے اونچا مقام DGP کا ہوتا ہے، اس طرح اولیاء اللہ کے بھی رتبے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا مقام اولیاء اللہ میں قطب کا ہوتا ہے۔ وہ 7 قطبوں کی مزار ایک گنبد کے نیچے اگر کہیں ہے تو اعلی حضرت کے پیر گھرانے ماہرہ شریف میں ہے۔ لہذا آپ اپنے والد کے ساتھ جب مرید بننے کے لیے گئے، میں نے کہا 18-19 سال کی عمر میں آپ پورا ظاہری علم حاصل کر چکے تھے، جب آپ مرید بننے کے لیے اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے تو جس دن آپ مرید بنے اسی دن آپ کے پیر نے آپ کو خلافت بھی دی، آپ کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا۔ تو لوگوں نے، دوسرے مریدوں نے کہا حضور ہم بھی مرید ہو کر 10 سال ہوئے، کوئی مرید کہتا ہے 12 سال ہوئے، کوئی مرید کہتا ہے 13 سال ہوئے، ہمیں آپ نے خلافت نہیں دی، لیکن یہ نوجوان بریلی سے آیا، آج ہی آپ نے مرید بھی کیا، خلافت بھی دے دی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت سیدی آل رسول کا طریقہ یہ تھا، جو کوئی مرید بننے آتا تو آپ اس سے مجاہدہ کراتے۔ مجاہدہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے اندر کی گندگی ختم ہو، تمہارے اندر سے اکڑ ختم ہو، تمہاری سوچ، تمہاری مزاج پاک اور ستھری ہو۔ یہ اندر کی گندگی ختم کرنے کے لیے کسی کو 5 سال لگ جاتے، کسی کو 10 سال لگ جاتے، کسی کو 15 سال لگ جاتے، کسی کو 20 سال لگ جاتے۔ اس کے بعد جو ہے نا سید علیہ رسول اس کو خلافت دیتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت جس دن آئے اسی دن خلافت ملی۔ بولنا سبحان اللہ، جس دن آئے اسی دن خلافت ملی۔ سارے مرید حیران ہو گئے، یہ تو ہمارے پیر کا طریقہ نہیں ہے، جب تک 10 سال 15 سال مجاہدہ نہ کرا دے اس وقت تک خلافت نہیں دیتے، لیکن یہ نوجوان آج ہی آیا، آج ہی مرید آنا اور آج ہی خلافت دے دی۔ اس کی وجہ پیر سے تو پوچھنا ضروری ہے۔ مریدوں نے آ کر پیر سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ سنو، تم لوگ جب مجھ سے مرید بنے آئے تمہارا دل پاک نہیں تھا، تمہارے اندر اکڑ تھی، تکبر تھا، حسد تھا، غیبت تھا، اس کو صاف کرنے کے لیے کسی کو 10 سال لگے، کسی کو 15 سال لگے، لیکن یہ بریلی کا احمد رضا جب مرید بننے آیا ہے تو میں نے دیکھا اس کا دل تو پہلے سے پاک و ستھرا لگا ہے، پہلے سے پاک و ستھرا ہے، بس شمع یعنی یوں سمجھیے چراغ تیار تھا، آگ جلانے کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، چراغ تیار تھا حباب کے ساتھ، صرف آگ لگانے کی ضرورت تھی۔ سیدی آل رسول کہتے ہیں وہ آگ میں نے لگا دی، وہ آگ میں نے لگا دی۔ اور سیدی آل رسول اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کل قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرماتے ہیں سید ہے اور یہ پہچان ہے، لیکن سننا، مرشد فرماتے ہیں کہ اکثر میرے دل میں خیال ہوتا تھا قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا اے آل رسول میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، لیکن جب میں نے بریلی کے احمد رضا کو اپنا مرید بنایا یہ سوچ ختم ہو گئی کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھے پوچھے گا کہ اب جب اے آل رسول کیا لے کر آیا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کام آپ نے وہ کر کر بتایا ہے۔ ابھی میں اپنی کام پر نہیں آیا ہوں، میں آپ کے مکمل آپ کی سیرت پر، اہم گوشوں پر، اہم باتوں پر آپ پر جو ہے نا آپ کے سامنے پردے فاش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے توحید کتنا مضبوط تھا، اس واقعے سے اندازہ کرے۔ اللہ پر یقین بہت زیادہ، آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، یقین نہیں ہے نا اللہ رسول پر، اسی لیے ہم جو ہے نا ہر ایک کے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ہر ایک سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، بیماریوں سے ڈر، اس سے ڈر، اس سے ڈر، لیکن یقین، اس لیے علماء کہتے ہیں جیسا تم قرآن پڑھنا سیکھتے ہو نا ایسا تم یقین کی دولت حاصل کرنے کے لیے سیکھو، کسی سے صحیح صاحب یقین کے ساتھ بیٹھ کر اللہ پر یقین کیسا کرنا ہے۔ حدیثوں اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، حدیثوں پر ایسا یقین تھا، آپ جب حج کر کر واپس آ رہے تھے ایسا خطرناک طوفان آیا اور طوفان سے کشتی ہلنے لگی، کشتی کا کپتان کہنے لگا کہ میرے ایسی زندگی میں طوفان نہیں دیکھا ہے، اب ہماری موت پکی ہے، لہٰذا سارے حاجیوں کو اس کا کشتی کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے کفن پہن لو کیونکہ اب یہ طوفان سے ہماری موت ہی چھٹکارا پا سکتی ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کی والدہ اس کشتی میں ساتھ تھی، اعلیٰ حضرت بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، حج کر کر واپس آ رہے تھے، تو ماں پریشان ہو کر آئی، کہا بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے، طوفان آ رہا ہے اور کشتی جو، تو کہا ماں فکر مت کریے، ماں فکر مت کریے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ کہتی ہے بیٹا فکر میں اپنی نہیں تیری کر رہی ہوں، کیونکہ تیرے ذریعے سے اللہ بڑے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو حفاظت کر رہا ہے، میں فکر تیری کر رہی ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اماں میں کشتی میں بیٹھنے سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی وہ دعا پڑھ کر بیٹھا ہوں۔
اور اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھ کے اللہ رسول پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا نکلا ہوا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب مصطفیٰ نے کہا تھا جو کشتی میں بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر بیٹھے اس کی کشتی ہرگز نہیں ڈوبے گی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں نے وہ دعا پڑھ کر بیٹھی ہے، مجھے یقین ہے یہ کشتی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور دیکھا دنیا والوں نے، کچھ دیر کے بعد طوفان تھم گیا، کچھ دیر کے بعد۔ تو یقین کی دولت پیدا کرو اللہ پر، رسول پر، کہ جو قرآن میں ہے وہی ہونے والا ہے، جو حدیث میں ہے وہی ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں عقیدہ توحید پر اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیسا تھا۔ نجومی ایک مولانا آئے اعلیٰ حضرت کے پاس، نجوم کہتے تاروں کو، تاروں کا علم رکھنے والے ایک مولانا آئے اور آ کر اعلیٰ حضرت سے بات کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے پوچھا اس نجومی مولانا سے، کہا کہ تیرا تم تاروں کا حساب ڈال کر دیکھو، آج بھی دیکھتے ہیں محکمہ موسمیات یہ تاروں کو ہی دیکھ کے تو بولتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے اگلے 24 گھنٹے بارش ہوگی، 38 گھنٹے بارش ہوگی، 46 گھنٹے بارش ہوگی، 3 دن کی بارش ہوگی، 2 دن کی بارش ہوگی۔ ایک بارش ہونے سے پہلے کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سائنسی علم بھی ہے، اور سائنس بھی اس کا علم رکھتی ہے۔ تو اس دور میں ایک نجومی صاحب تھے جو تاروں کا علم رکھتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرما کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بارش کب ہوگی؟ تو انہوں نے یہ تاروں کا حساب ڈال کر کہا یہ تاروں کے حساب سے اگلے 12 گھنٹے تک پانی ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، اگلے 12 گھنٹے تک پانی پڑنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیکن اگر رب چاہا تو؟ بولے حضور ٹھیک ہے رب چاہا تو اس کی قدرت ہے، لیکن تارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے تک بارش نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے، اس وقت گھڑی میں 11:15 ہو رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور گھڑی کے کانٹے کو 12 کرا، گھڑی کے کانٹے کو 12 کیا کہ دیکھو ابھی تو 11:15 ہو رہے تھے اور ہم نے چاہا تو 12 بجا دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ سے بجانے سے 12 بجے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نے چاہا تو؟ وہ پھر کہنا نہیں ٹھیک ہے حضور خدا نے چاہا تو ہو سکتا ہے، لیکن تارے تو یہی بتا رہے ہیں، تارے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آگے تو تاروں کی رٹ لگا، میں تجھے خدا کی قدرت کی بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کیسے رکھنا ہے، اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا مولانا ذرا پردہ ہٹا کر باہر تو جھانکو۔ وہ باہر جھانک کر دیکھے، جو کہہ رہے تھے اگلے 12 گھنٹے تک بارش نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں جیسا میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو آسمان پر کالی بادلیں آ چکے تھے اور اسی کے چند لمحوں میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مولانا نے کہا اعلیٰ حضرت یہ آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا یہ میری کرامت نہیں، رب پر یقین کیسے رکھنا، یہ عقیدہ توحید اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے یہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قرآن پر حدیث پر اتنا یقین رکھتے تھے۔ آپ کے دور میں طاعون کی بیماری پیدا ہوئی تھی، طاعون جو گلوں میں بڑے بڑے گٹلی آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جو ہے نا گلوں میں گٹلی آ گئے، ڈاکٹر نے آ کر دیکھ کر کہا یہ تو وہی بیماری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، آپ نے لکھ کر فرمایا یہ بیماری مجھے لگ ہی نہیں سکتی۔ کہا نہیں یہ پورے آثار وہی ہے، آپ کو گٹلیاں نکل گیا ہے، طاعون کی بیماری میں یہی تو ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر آپ ہے یا میں ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بیماری طاعون کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں یہ بیماری طاعون کی نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک بیمار کو دیکھ کر حدیث پاک میں جو دعا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسی بیمار کو دیکھ کر تم یہ دعا پڑھ لو گے تو وہ بیماری تمہیں نہیں لگے گی، وہ بیماری تمہیں نہیں لگے گی۔ لہٰذا میں نے اس دعا کو پڑھا۔ میاں یہ بچے اٹھ رہے تھے، وہ سراج بھیجا دو لوگوں کو جو اٹھا بیٹا مت کرو، آپ لوگ سامنے نظر رکھیں۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ بیماری لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ میں نے ایک بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، اور کیونکہ بیماری غلط ہو سکتی ہے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے گٹلیاں ایک ہی دن میں، کیونکہ آپ کو کان میں اشارہ ہوا، اب آواز آئی کہ احمد رضا اٹھو، کالی مرچی لو اور مسواک لے کر لگڑو۔ آپ فرماتے میں نے مرچی لی کالی، کالا نمک لیا، مسواک سے منہ لگڑا، اسی وقت الٹی آئی، تھوڑا سا خون نکلا، اچانک وہ الٹی ختم، منہ میرا کھل گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر کہا تم تو کہہ رہے تھے طاعون ہے، یہ دیکھو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ لہٰذا قرآن پر ایسا یقین، حدیث پر ایسا یقین، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ، جیسا اکبر کا فتنہ مجدد الفسانی کے دور میں تھا، جیسا غوث اعظم کے استاد ہے
امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ سنو، یہ جیسا اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک ہے اسی طرح اس کا کلام بھی پاک ہے، کلام بھی پاک ہے۔ آپ مار کھائے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ لہٰذا ہر دور میں جب فتنے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اہل حق کو بھی کھڑا کیا کر دیتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جو دور چل رہا تھا 1857 کا دور تھا، اس دور میں کیا فتنے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک فرقہ پیدا ہوا اعلیٰ حضرت کے دور میں، اور اعلیٰ حضرت تنہا کیسا جواب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فرقہ تھا، اس کو فرقہ ناچاریت کہتے ہیں، آج یہ فرقہ ہے، اور اس کا سرگرو جو تھا سر سید احمد خان، سر سید احمد خان اس کا نام تھا۔ اور یہ فرقہ جو ہے نا، آج بھی دیکھیے عثمانہ جو علی گڑھ عثمانہ یونیورسٹی ہے، یہاں پر بھی ہمارے پاس حیدرآباد دکن میں جو عثمانہ یونیورسٹی ہے، سر سید احمد خان کی اس کے لیسنس آتا ہے کتابوں میں۔ میں ان بچوں کو، کالج پڑھنے والے، اسکول پڑھنے والے بچوں کو کہوں گا، جب اس کا نام آئے نا، اس کی لکھی ہوئی باتیں ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، ذرا آپ اس سے بچ کر رہے۔ میں بتا دوں اس کے باتیں کیا تھے اور کیا یہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ سر سید احمد خان نے پہلے تو اپنے آپ کو کہا کہ آزاد خیال رہو، آزاد خیال رہتے رہتے اس نے کہا جو بات تمہاری عقل میں آئے اسی بات کو مانو، جو بات تمہاری عقل میں نہیں آئے اس بات کو نہیں مانو۔ یہ سر سید احمد خان نے فتویٰ نکال دیا اور کہا کہ دیکھو چاند کے دو ٹکڑا یہ عقل میں آ نہیں سکتی، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ ڈوبا ہوا سورج حضور کے کہنے پر واپس آیا لیکن یہ عقل نہیں مانتی، ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح اس نے جنت ہے نہیں دوزخ کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، کہا جنت کچھ نہیں ہے، دوزخ کچھ نہیں ہے، اور جو ہے فرشتے کچھ نہیں ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونا مشکل کی بات ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آنا مشکل کی بات ہے۔ حضور کے معجزات پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر یہ فرقہ جو ہے نا آزاد خیال والا، کالج میں پڑھنے والے بچوں کو یہ ذہن بنا رہا تھا، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو یہ ذہن دے رہا تھا۔ ایک تو یہ فرقہ، دوسرا فرقہ پیدا ہوا قادیانیت کا، ختم نبوت کا انکار کرنے والا، جو مرزا احمد قادیانی جیسا بدبخت فرقہ اٹھا۔ اس پر میں نے بڑی جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے گفتگو کی ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخری نبی ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لہذا ایک فرقہ یہ اعلیٰ حضرت کے دور میں فرقے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب فرقہ قادیانی تھا، یہ حضور کے کہتا تھا کہ معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں۔ پھر یہ فرقہ، پھر ایک فرقہ آیا شیعات کا۔ یہ شیعہ فرقہ تو پرانا تھا لیکن آج سے 100 سال پہلے یہ اتنا کام کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جا رہی تھی معاذ اللہ، فاروق اعظم کو گالیاں دی جا رہی تھی معاذ اللہ، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی معاذ اللہ، یہاں تک کہ آپ دیکھیں فرقہ وہابی۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا وہابیت کا۔ آپ جانتے ہیں وہابی فرقہ کیا ہے؟ ہندوستان میں وہابی فرقے کو لانے والے آپ جانتے ہیں اسماعیل دہلوی ہے، ورنہ ہندوستان میں کوئی وہابی نہیں ہوتا تھا۔ جتنے وہابی فرقے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیا، یہ 100 سال زیادہ سے 70-80 سال پرانے ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت والا عقیدہ 1400 سال پرانا ہے۔ لہذا یہ فرقہ وہابیت کو ہندوستان میں لانے والا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ فرقے کی بات کر رہا ہوں، نہ لڑائی کی، نہ آپ کو جھگڑے کی بات، میں جو ہوا ہے ایک نیچرل بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرقہ وہابیت کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہندوستان میں آیا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے یہ فرقہ جو ہے صرف سعود میں تھا۔ سعود جو ہے نا محمد بن عبداللہ اس کا نام، جس کو عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں، اس نے کتاب لکھی تھی کتاب توحید۔ اس میں اس نے طرح طرح کی باتیں بھی اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں لکھی تھی۔ وہ کتاب کو عرب سے لے کر ہندوستان آیا اسماعیل دہلوی، اور اس کتاب کے بدلے اپنی کتاب لکھی، اس کتاب کو سامنے رکھ کر، اور اس کتاب کا نام اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھا۔ آپ جانتے ہیں اس کتاب میں کیا لکھا اسماعیل دہلوی نے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، سب مل کر بولے معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی معاذ اللہ مردہ ہے، نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ اور یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی نے اس کتاب میں لکھا کہ جیسا نماز تم پڑھ رہے ہو، نماز میں بیوی کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، بچوں کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ جانور کا بھی خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح کے اس کتاب میں
یہ بکواس لکھی گئی اور پورے انڈیا بھر میں چھپایا گیا. صرف کتاب لکھ کر خالی دہلی کے کسی خانقاہ میں نہیں رکھی گئی تھی, کسی مدرسے میں نہیں رکھی گئی تھی, پورے انڈیا میں اس کتاب کو چھاپا گیا. مجھے بتائیے, جو عقیدہ غریب نواز نے دیا تھا, جو عقیدہ بندہ نواز نے دیا تھا, جو عقیدہ محبوب الہی نے دیا تھا, جو عقیدہ مجدد الفسانی نے دیا تھا, وہ عقیدے کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ وہابیت کا فرقہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھا, اور اسماعیل دہلوی نے لکھ کر اس طرح کی باتیں لکھی. پھر اسماعیل دہلوی تو مرا, کیونکہ اسماعیل دہلوی کی سب سے پہلے ہوا اتارنے والے مولانا فضل حق خیرآبادی تھے. مولانا دلی کے ایک شہر ہے خیرآباد میں ان کا مزار ہے, مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسماعیل دہلوی نے جب یہاں تک کی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا ہے معاذ اللہ. جب اس نے کتاب لکھا اور کتاب میں یہ بات لکھی کہ اللہ چاہا تو کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا ہے, لہذا مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اٹھے اور کر کر کہا کہ میں تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, دلی کی جامع مسجد میں آ. آپ جانتے ہیں مولانا فضل حق خیرآبادی کون ہے؟ یہ اسکول کے کالج کے بچوں کو اچھا یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ بزرگ ہے مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں فتویٰ دیا تھا انگریز سے جہاد کرنا ضروری ہے. انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے یہی بزرگ تھے مولانا فضل حق خیرآبادی. یہاں تک کہ انگریزوں نے ان کو کالے پانی کی سزا دی اور اسی سزا میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. لہذا اتنے بڑے بزرگ ہیں مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ارے بھائی, حضور کی شان میں گستاخی ہو اور اللہ والے خاموش کیسے بیٹھے؟ مجھے بتائیے, مولانا فضل حق خیرآبادی یہ تو ابھی اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کے بزرگ ہیں مولانا فضل حق خیرآبادی. آپ نے دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی کو کہا مناظرہ کر لیں گے کہ میں کہتا ہوں اب دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے, اور تو کہتا ہے اللہ چاہا تو کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا اسماعیل دہلوی جمعے کی نماز میں دلی کی جامع مسجد میں آیا نہیں, بھاگ گیا. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن ایک آدمی نے پوچھا کہ اے حضرت ذرا بتائیے, اگر اللہ چاہو تو پیدا تو کر سکتا, اللہ چاہا تو پیدا تو کر سکتا نا, غلط اس میں کیا ہے؟ تو مولانا فضل حق خیرآبادی کہتے ہیں اگر یہ بات مان لے اللہ چاہا تو کروڑوں محمد کو پیدا کر سکتا ہے, اگر یہ بات مان لے تو پھر اللہ پر جھوٹ کا الزام آ جائے گا اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے. مولانا سبحان اللہ, مولانا محبت سے سبحان اللہ. کہا لوگوں نے ایسے کیسے؟ کہا مجھے بتاؤ, قرآن میں اللہ پاک نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ آخری نبی ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا کوئی قیامت تک نبی آنے والا, جب آنے والا نہیں ہے تو اللہ پیدا کیوں کرے گا؟ تو اللہ جھوٹ سے پاک, وعدہ خلافی سے اللہ پاک ہے. لہٰذا یہ فتنہ اٹھا تھا. اسماعیل دہلوی تو مر گیا, مولانا فضل حق خیرآبادی اس کے آڑ میں رہے, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے کچھ چیلے پیدا ہوئے اور وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں تھے. ان 4 چیلوں کا نام میں گننے جا رہا ہوں, جو آج بھی سہارنپور کا جو دیوبند مدرسہ ہے, جو آج بھی دلی یو پی کا اسٹیٹ ہے سہارنپور, مجھے تعجب ہوتا ہے وہ دیوبندیوں پر کہ آج بھی حالانکہ ہولی ہوئی تو وہ مدرسے میں منا رہے ہیں, دیوالی ہوئی تو وہ مدرسے میں منا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تم کون سا پیغام دے رہے ہو آج کے مسلمانوں کو؟ دیوالی تمہارے مدرسے میں منائی جا رہی ہے, ہولی تمہارے مدرسے میں منائی جا رہی ہے, اور تم چاہتے ہو کہ ہم پی ایم مودی صاحب کے جو ہے نا جو فوٹو تمہارے مدرسے میں لگائے جا رہے ہیں. تمہارے مدرسہ مبارک ہو. ہم جو ہے نا قرآن حدیث سے ماننے والے, اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ہم دیش کی عزت کرنا جانتے ہیں, دیش سے محبت کرنا جانتے ہیں, لیکن وہ محبت کیسی جہاں تمہارا ایمان کا سودا ختم ہو جائے, وہ محبت کیسی جہاں تمہارا پتہ کا یہ کہنا پڑ جائے کہ معاذ اللہ کی زمین میں خدا ہے. ایسا تو عقیدہ ہم رکھ ہی نہیں سکتے. لہذا خدا صرف ایک ہے جس کی سارے مسلمان عبادت کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم زمین کی بھی عبادت کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم جھاڑوں کی بھی عبادت کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم پیڑوں کی بھی عبادت کریں. لہذا تو ان کو خوش کرنے کے لیے تو اپنے مدرسوں میں حرکتیں کر رہے ہو. خیر, یہ دیوبند مدرسہ آج بھی ہے. اس مدرسے کے ایک مولوی نام ہے, 4 مولوی جو اس دور میں ایسا فتنہ کرے تھے اور ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی تھی اور کتابیں پورے ہندوستان میں چھپی تھی, اور جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی. وہ 4 مولوی کون ہے؟ ایک کا نام اشرف علی تھانوی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں مسلمانوں, جب آپ
اپنے بچوں کو قرآن دینے جاتے ہو، خریدنے جاتے ہو اور ترجمے والے قرآن خریدنے جاتے ہو، چار مینار کی کوئی بھی کتاب خانے پر آپ جائے اور جا کر اس کو کہو کہ بھائی آپ ترجمے والے قرآن دے، تو معاذ اللہ یہ اشرف علی تھانوی والے قرآن سامنے رکھتے ہیں جس کا ترجمہ قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ترجمے میں گڑبڑی کی گئی ہے، معنی میں گڑبڑی کی گئی ہے، لہذا اس کو قرآن سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ قرآن گھر کے لیے لاؤ یا بچی کو جہیز میں دینے کے لیے آؤ، اگر ترجمے والی قرآن لا رہے ہیں تو جا کر دکان والے سے کہو وہ ترجمے والی قرآن دو جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا ہے، ورنہ میں اگر وقت ہوتا تو بتاتا کن آیتوں میں وہابیوں نے اللہ تعالیٰ کا مذاق بنایا ہے، رسول پاک کو گناہگار بتایا ہے، ایسا ترجمہ کیا ہے جس کا ایمان ہمارا گوارا نہیں کر سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت پر قربان جائے ان آیتوں کا ایسا ترجمہ کیا جسے پڑھ کر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہذا اشرف علی تھانوی ایک، دوسرا مولوی خلیل احمد امبیٹوی، تیسرا رشید احمد گنگوہی، چوتھا مولوی قاسم نانوتوی، یہ چار مولوی ایسا ہے جو انگریز کے کہنے پر بکے تھے اور مسلمانوں کا لڑانے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی کتاب لکھ رہا ہے، کتاب میں کسی نے اس سے سوال کیا کہ نبی کو غیب کی خبر ہے، نبی غیب کی خبر جانتے ہیں؟ تو معاذ اللہ اشرف علی تھانوی کتاب میں لکھ رہا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے، یہاں تک لکھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ نبی کو نہیں معلوم ہوتا، یہاں تک اس نے کتاب میں لکھ دیا اگر نبی کے پاس غیب کی علم کی خبر ہے بھی تو ایسے خبر تو ایرے غیر نٹو خیرے کتوں پاگلوں جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ سو مل کر بولے معاذ اللہ، مجھے بتائیے اگر میں ان کے مولوی کو پکڑ کر بولوں تمہارے پاس جو علم ہے ایسا علم کتے کے پاس بھی ہے، ایسا علم سور کے پاس بھی ہے، ایسا علم بندر کے پاس بھی ہے، وہ خاموش بیٹھے بولے ہماری مثال کیا تشریح دے رہے آپ؟ میں نے کہا تمہارے مولوی کو شرم نہیں نبی کے علم کو جانوروں سے ملا اور کہا ایسا علم جانوروں کے پاس بھی ہے، مجھے آپ بتائیے فیصلہ آپ کیجئے، اگر کوئی مولوی یہ کہے جو علم نبی کے پاس ہے ایسا علم جانوروں کے پاس بھی ہے، آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ آپ اس کو سمجھیں گے؟ مجھے بتائیے، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہے، یہ لکھا گیا تھا اعلیٰ حضرت کے دور میں، اشرف علی تھانوی نے لکھا تھا کہ معاذ اللہ نبی کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کے پاس بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کون سچا مسلمان خاموش رہے گا یہ دیکھ کر، یہ سن کر؟ لہٰذا آپ جہاں تک کہ اس کا ایک اور ساتھی مولوی خلیل احمد امبیٹوی، اس نے تو لکھا یہاں تک اپنی کتاب میں کہ سنو قرآن میں یہ آیت تو ملتی ہے کہ شیطان کو تو غیب کا علم ہے، دیکھ کیا مان رہا ہے شیطان میں کو علم دیا گیا ہے، قرآن میں یہ آیتیں ملتی ہے لیکن قرآن میں یہ آیتیں نہیں ملتی جس میں یہ لکھا گیا ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ نے نبی کو غیب کا علم دیا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی قرآن میں جو آیتیں ہیں شیطان کے علم کے لیے تو قرآن میں آیتیں ہیں، نبی کے علم کے لیے قرآن میں آیتیں نہیں ہے۔ ایسی باتیں کتابوں میں لکھی جانے لگی، مسلمانوں میں بانٹی جانے لگی، مجھے بتائیے اب ہوگا کیا؟ ایک مسلمان یہ پڑھے گا کہ نبی کے یہاں تک لکھ دیا خلیل احمد امبیٹوی نے نبی کے پاس علم کم ہے اس سے زیادہ شیطان کے پاس ہے۔ آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیے کہ جو یہ بات دیکھے کہ شیطان کے پاس علم زیادہ ہے نبی کے پاس علم کم ہے، ایسے مولوی کو آپ مولوی کہیں گے یا شیطان کہیں گے؟ آپ اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ اب مجھے بتائیے یہی بات یہاں تک کہ رشید احمد گنگوہی کی بات آ جائے، یہ کہتا ہے جب اس سے پوچھا گیا دیوالی کے کچوری کھانا جائز ہے؟ کہا کھا سکتے۔ ہولی کے مٹھائی کھانا کھا سکتے؟ بولے کھا سکتے۔ کہا غوث اعظم کے نام پر فاتحہ دے کر 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے؟ بولے حرام ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، دیوالی کی پوریا جائز، ہولی کی مٹھائی جائز، اور تمہیں جو ہے نا حرام دکھا دو 11ویں کا کھانا حرام دکھا۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں اور کرنے والے کوئی عام نہیں تھے بھائی، اپنے آپ کو بہت بڑے مولوی بولنے والے تھے، بہت بڑے علامہ بولنے والے تھے، ان کو ہولیوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت بڑا مولوی سمجھتے تھے۔ اس طرح کی باتیں لکھی گئی، ایسی باتیں لکھی گئی، یہاں تک یوں سمجھیے اعلیٰ حضرت کے دور میں، ذرا میرے بات کو غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں نبی کے علم پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کے ادب پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کی شان میں حملہ ہو رہا تھا، غوث اعظم کی شان میں حملہ ہو رہا تھا، غریب نواز کی شان میں حملہ ہو رہا تھا، نبی کی عزت پر، عظمت پر، شان پر، شوکت پر، علم غیب پر، آپ کے چاروں طرف پر جب نبی کی ذات پر ان وہابیوں نے حملہ کرنا شروع کیا، ان تمام وہابیوں کا اس دور میں تنہا اگر کوئی جواب دے رہا تھا، اس جواب دینے والے کا نام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
مولانا محمد سے سبحان اللہ. جو کسی نے کیا خوب کہا, چاروں طرف تھے دین کے دشمن, بیچ میں میرا تنہا رضا. بولنا سبحان اللہ. چاروں طرف تھے دین کے دشمن, بیچ میں میرا تنہا رضا. ایسے میں اسلام بچانا جو ہے سب کے بس کی بات نہیں. ایسے میں اسلام بچانا, یہاں تک کہ لکھ گیا تھا وہابیوں نے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے لکھا گیا تھا کتابوں میں. وہ اس دور کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا, مسجدوں میں تقریریں ہو رہی تھی کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. ارے یار جب قرآن میں اللہ فرماتا کیوں شرک ہے, ان سے پوچھا گیا, بولے یا تو صرف اللہ کے لیے آتا ہے. یا بولے اے اللہ, تو یا صرف اللہ کے لیے آتا ہے, رسول کے لیے نہیں آتا. میں نے کہا وہابیوں, یہ سچ کا کسی کہنے والوں نے, جب اللہ کسی کا دین لینا چاہتا ہے ان کی عقلوں کو کھینچ لیتا ہے, ان کو بیوقوف بنایا تھا. میں نے کہا وہابیوں, قرآن میں تم یہ کہتے ہو یا صرف اللہ کے لیے آنا ہے, نبی کے لیے نہیں آتا. میں نے کہا پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل. یہاں یا آیا نا, بولے نا یا تو یہاں پر آیا نا یہ آیت میں. پھر اللہ فرماتا یا ایھا المدثر, یہاں پر بھی یا آیا ہے نا. اور کہیں پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی. ارے جب خدا یا کہہ کر مصطفیٰ کو پکار رہا ہے, خدا یا کہہ کر مصطفیٰ کو پکار رہا ہے, تو مصطفیٰ کے غلام پکارنے سے شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ لہذا وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب کتاب کے ذریعے بھی دیا, اور ایک شعر اعلیٰ حضرت نے پڑھا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دشمن احمد پر شدت کیجئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے دشمن احمد پر شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, اور غیظ میں جل جائے بددینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اعلیٰ حضرت سب کو جواب دے رہے تھے, یہاں تک کہ وہابیوں نے دلی کے کتاب میں یہاں تک لکھا تھا معاذ اللہ کہ داخل بلا کہنا یہ شرک ہے, داخل بلا کہنا یہ شرک ہے. لہذا کوئی حضور کو داخل بلا نہ کہے. بلاؤں کو ٹالنے والا اللہ ہے, بلاؤں کو دور کرنے والا اللہ ہے, مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. اور رسول ایسا کر سکتے ہیں, ایسا کہنے والا بھی مشرک ہو جاتا ہے, شرک کر لیتا ہے. درود و تاج ہم پڑھتے ہیں جس میں ہم حضور کو داخل بلا کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم داخل بلاء والباء والعلم. درود تاج پڑھنے کو وہابیوں نے فتویٰ دیا شرک ہے. کیوں؟ بولے نہیں, بلاؤں کو تو اللہ دور کرتا ہے, رسول کہاں سے دور کرتے ہیں. تو مولانا مولوی کرامت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دہلی میں یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر ڈال دیا وسوسہ کہ اللہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اب مسلمان بیچارے پریشان ہو گئے, یہ بات صحیح ہے, لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کی عطا سے نبی بھی بلاؤں کو دور کرتے ہیں, مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. لیکن مولوی تو وہابی تو ایسا فتویٰ دے رہا تھا. اب غور کریں, جب یہ فتویٰ نکلا تو مولانا کرامت اللہ دہلوی نے دلی سے اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا, آپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا. اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا, نہ فون تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن روزانہ پوری دنیا سے, چاہے وہ امریکہ ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, وہ انگلینڈ ہو, برطانیہ ہو, مکہ ہو, مدینہ ہو, بغداد ہو, عراق ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, طالبان ہو, ہر پوری دنیا سے اگر کوئی مسئلہ جاننا چاہتا تھا کہ اسلام میں یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو خط لکھ کر لوگ بریلی کو بھیجا کرتے تھے. یہ میں سچائی بتا رہا ہوں, کوئی کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بالکل سچائی بتا رہا ہوں. بریلی میں اعلیٰ حضرت تھے, لیکن خط پوری دنیا سے آتے تھے. اعلیٰ حضرت امریکہ سے آتا تھا, انگلینڈ سے آتا تھا, برطانیہ سے آتا تھا, فلسطین سے آتا تھا, بغداد ہو, عراق ہو, ایران ہو, ہر اسٹیٹ سے, ہر ملک سے جو ہے اعلیٰ حضرت کو خط آتا تھا. لوگ سوالات پوچھتے تھے اعلیٰ حضرت سے, اور اعلیٰ حضرت نے جواب, مجھے بتائیے جب یہ فتویٰ نکلا کہ حضور کو داخل بلا نہیں کہہ سکتے, تو اعلیٰ حضرت کو ایک دلی سے مولانا, یہ بھی بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام مولانا کرامت اللہ دہلوی تھا, خود عالم تھے, لیکن جو عالم کہتے جب ہماری بس کی بات نہیں تو ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تھے, اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تھے. لہٰذا اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا کہ حضور
دہلی میں ایک مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ داخل بلا حضور کو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کا جواب دیجئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھتا تھا وہ وہابیوں کے لیے ایک بہت بڑی تلوار ہوتی تھی، سارے وہابی خاموش بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اس کا جواب لکھا کہ میرے آقا میرا نبی مشکل کشا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ان کے غلام جو ہے غلاموں کے جو ہے نا دھولیاں بھر دیتے ہیں، مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، جب غلاموں کا یہ عالم ہے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن بات دلیل کی جائے گی، بات ثبوت سے کی جائے گی، بات قرآن حدیث سے کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، آپ جانتے صرف ایک سوال کا جواب کہ نبی مشکل ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے قرآن سے 60 آیتیں لی۔ بولنا سبحان اللہ، کتنی آیتیں لی؟ قرآن سے 60 آیتیں لی اور حدیث سے 300 حدیثیں جمع فرمائی۔ 300 حدیثیں قرآن کی 60 آیتوں سے جواب دیا، اور اس کتاب کا نام ہے الامن والولا، الامن والولا فی اختیارات مصطفیٰ۔ ایسی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس میں قرآن کی 60 آیتیں 300 حدیث سے ثابت کیا کہ نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مشکلوں کو دور کرتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئے، آج وہابی آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ احمد رضا نے جو چاہا فتویٰ دیا تھا، نہ اعلیٰ حضرت نے ہر جواب قرآن حدیث سے دیا تھا۔ آج ان کی کتابیں بڑی، اس لیے آپ بکواس میں نہ آئے کہ وہ کیا بول رہا وہ کیا بول رہا ہے۔ احمد رضا ایسے تھے، بریلی کے اعلیٰ حضرت ایسے تھے۔ آپ افواہوں پہ دھیان نہ دیں، اعلیٰ حضرت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں۔ خدا کی عزت و جلال کے قسم اعلیٰ حضرت نے ہر کتاب میں اپنی تعریف نہیں کی، نہ اپنے باپ داداؤں کی تعریف کی، تعریف کی تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کی ہے، غوث اعظم کی تعریف کی ہے، غریب نواز کی تعریف کی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کام تھا کہ وہابیوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مکہ میں تک لوگ بھٹکا دیے تھے۔ مکہ میں مولوی خلیل احمد امبیٹوی گیا تھا مکہ میں حج کرنے، شریف مکہ کا میں ہندوستان کا بہت بڑا مولوی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو عزت دی گئی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے کیا کیا، نبی غیب کی بات نہیں جانتے۔ سارے مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ غیب کی بات نبی نہیں جانتے، تو پھر کیسا؟ یہ ساری باتیں پھیلتے پھیلتے شریف مکہ، تو اس دور کا جو بادشاہ تھے شریف مکہ ان کو کہا جاتا تھا، ان تک بات پہنچی کہ ایک مولوی خلیل احمد آیا ہوا ہے ہندوستان سے، ہند سے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی غیب کی خبر نہیں جانتے۔ اگر کوئی یہ کہے گا نبی بھی غیب کی خبر جانتے تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیا کرے؟ تو شریف مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے نا، لیکن میں نے سنا ہے کہ بریلی سے احمد رضا بھی آیا ہوا ہے۔ بولے گا سبحان اللہ۔ کہاں ہاں حضور؟ میں نے وہاں کے علماء کہنے لگے ہم نے بھی ان کا نام بڑا سنا ہے، ہندوستان میں دنیا بھر سے ان کو خط آتے ہیں، اعلیٰ حضرت دنیا بھر سے آپ کو خط آتے تھے، اور آپ دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے آپ سے دین کا کام کرتے تھے۔ آپ بھی ہوش میں بیٹھے، میں بھی ہوش میں بول رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی طاقت اور کرامت ہے، معمولی بات نہیں۔ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام کرنا اور 22 گھنٹے کام کرنا، دین کا کام۔ اس دور میں کتنے ایسے ہو گئے تھے اور جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، امام احمد رضا خان دے رہے تھے۔ مکے کے علماء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بریلی کے احمد رضا سے کہو اس کا جواب دے، اس کا جواب دے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی غیب کی خبر نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 گھنٹے 30 منٹ میں 8.5 گھنٹے میں کتنے 8.5 گھنٹے 8 گھنٹے 30 منٹ میں اعلیٰ حضرت نے بغیر قرآن کا سہارا لیے، بغیر حدیث کا، کیونکہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، جو ایک بار پڑھ لیتے اللہ اس کو حفظ کرا دیتا تھا، یاد مضبوطی سے ہوتا تھا، کیونکہ بھائی حرم میں ہے، مکے میں ہے، ساری کتابیں تو ہندوستان میں بریلی میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ سوال کیا حضور غیب کی خبر جانتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا بس، اس لیے وہاں بھی اپنے مدرسے میں بولتے تھے احمد رضا یہ ہمیں کافر تو بولتا ہے، لیکن جس مسئلے پر قلم اٹھاتا ہے نا، قلم کا بادشاہ میں احمد رضا ہی نظر آتا ہے۔ یہ بات تو وہابی بھی مانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قلم کا بادشاہ ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے جب مکے کے علماء نے کہا آپ ذرا کتاب لکھ دیجئے کہ یہ وہابی ایسا کہہ رہا ہے کہ نبی غیب کی خبر نہیں جانتے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلم اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں، لکھنا شروع کیا، اور کتاب کا نام تھا الدولۃ المکیہ۔ بولے یار سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
الدولت مکیہ فی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علم غیب پر 1600 صفحے کتاب صفحے پیپر ہے نا، یہ صفحے جو ہے نا 1600، اس پر آپ نے قرآن حدیث سے ایسے دلائل دیے کہ جب وہ دلائل لکھ کر 8.5 گھنٹے میں، آج کمپیوٹر بھی آپ کو 1600 صفحے کی کتاب جو ہے نا پڑھنا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے لگ جائے. اعلیٰ حضرت 8.5 گھنٹے میں وہ کتاب کو تیار کیا اور تیار کیا کر مکے میں پھیلایا. سارے مکے کے لوگ کہتے ہیں آج اگر ہمارا ایمان بچا ہے تو بریلی کے احمد رضا کے ذریعے سے بچا ہے، ورنہ ہمیں بھی شک آ گیا تھا، ہمیں بھی وسوسہ آ گیا تھا. شریف مکہ نے کہا مولوی خلیل احمد آج کے بعد مکہ نہیں آنا، بولے آج کے بعد مکہ نہیں آنا. اس کو بھگایا گیا اور اعلیٰ حضرت کو بلا کر شریف مکہ نے کہا احمد رضا تمہارے ذریعے سے ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، میں شاید تمہاری کتاب پڑھتے پڑھتے میں عاشق رسول بن گیا ہوں، لہٰذا کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا دیا ہوا تو بہت ہے، خاندانی تو دولت مند تھے نا، نہ آپ نے دولت کے لیے قلم اٹھایا نہ شہرت کے لیے قلم اٹھایا تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھایا تھا. کہا شریف مکہ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہاں اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک رات مدینہ منورہ میں حضور کے روضے کے پاس مجھے تنہا چھوڑ دیجیے. اعلیٰ حضرت نے مانگا ایک رات حضور کے روضے مبارکہ کے سامنے مدینہ منورہ میں تنہا چھوڑ دیجیے، صرف میں اور کوئی نہ ہو. لہٰذا آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور آپ ساری رات اعلیٰ حضور کی بارگاہ میں رہے اور آپ جاگتے چاہتے تھے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے حدیث پڑھی ہے. اب اعلیٰ حضرت وہاں رات بھر پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ میں نے حدیث پڑھی ہے، سرکار نے فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں بھی دیکھے گا. یہ حدیث ہے سرکار کی، بولے سبحان اللہ. یہ حدیث ہے سرکار نے خود فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ایک دن ظاہری طور پر جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، بیداری کے عالم میں بھی دیکھے گا. تو احمد رضا خان کہتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں تو کئی بار دیدار ہو گیا، آپ کی حدیث بھی ہے جو خواب میں دیکھتا ہے وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، آپ مجھے دیدار کرائیے. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھا کہ وہ شعر بھی کیا تھا، کیا بات رضا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، وہ شعر مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لہذا اس شعر کا پڑھنا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حضور قبر شریف سے باہر آ گئے. سبحان اللہ. جاگتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے سرکار کا دیدار فرمایا. کیا فیض لیا ہوگا، کتنی نوازشیں لی ہوں گی. آج بھی دیکھیں ساری زندگی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعقیدوں کے رد میں گزاری، وہابیوں کے رد میں گزاری. ہزاروں خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، ہر خط کا جواب آپ 24 گھنٹے سے پہلے دے دیا کرتے تھے. یہ آپ کا علمی کارنامہ تھا. آج تک لوگ ان کے ذریعے سے ایمان و عقیدے کو بچائے ہوئے ہیں. آج دیکھیں ورنہ آج آپ بھی آپ کی کتابیں، آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. بولے نا سبحان اللہ. توحید پر آپ نے کتاب لکھی، عقیدے پر آپ نے کتاب لکھی، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی جعلی صوفی بھی آ گئے جو کہتے تھے دل کی نماز چاہیے، نماز صرف دل کے پڑھنا ہے، شریعت کچھ نہیں ہے، شریعت شرارت ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرمایا دیکھیں جہاں اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے بارے میں کہا لوگوں بدعقیدہ وہابیوں سے ایمان اور عقیدے کو بچاؤ، وہاں پر اعلیٰ حضرت نے ڈھونگی صوفیوں سے بھی ایمان بچا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی شریعت کچھ نہیں ہے، وہ شریعت والے ہیں مولانا، ہم طریقت والے ہیں، شریعت شرارت ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر فرمایا سنو شریعت کی مثال کیا ہے. آپ فرماتے شریعت کا معنی راستہ، شریعت کا معنی کیا ہے، اور طریقت کا بھی معنی راستہ. آپ دیکھیں جو لوگ حج کرنے گئے، عمرے کرنے گئے، آج بھی مکے کے لوگ حاجی طریق کہتے ہیں، یعنی راستہ دو راستہ دو. تو شریعت کا معنی بھی راستے کے ہے، طریقت کے معنی بھی راستے کے. لہذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت راستہ اور طریقت اسی راستے پر دل سے چلنا، اس کو اور بغیر شریعت کے طریقت مل نہیں سکتی. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں سمجھو شریعت غذا ہے، شریعت کیا ہے، غذا ہے، طریقت اس کی طاقت ہے. مجھے میں طاقت آنا ہے تو غذا تو کھانا پڑے گا نا، قوت کے لیے غذا کھانا پڑتا ہے. تو بغیر شریعت کے جس طرح جو ہے نا بغیر غذا کے طاقت نہیں مل سکتی، اسی طرح بغیر شریعت کے طریقت تک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے یوں سمجھو کہ شریعت آنکھ ہے، شریعت آنکھیں ہے اور طریقت اس کی روشنی ہے. بولے یا سبحان اللہ. شریعت آنکھیں ہے، طریقت اس کی روشنی ہے
بغیر آنکھ کے بندہ دیکھ نہیں سکتا تو بغیر شریعت کے بندہ طریق تک پہنچ نہیں سکتا. لہٰذا آج اگر کوئی 10 انگوٹیاں پہن کر کمر تک لمبے بال کر گانجے کے سگریٹاں پی کر نمازیں چھوڑ کر داڑیاں کاٹ کر آپ کو یہ کہے میں علی کا ملنگ ہوں، میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں، میں غریب نواز کا چاہنے والا ہوں، شریعت میں طریقت والا ہوں، تو سمجھ جاؤ یہ ڈھونگی ہے، یہ ڈھونگی ہے، یہ ڈھونگی ہے، یہ کافر، یہ جو ہے نا زندیق ہے، یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. کیونکہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں مل سکتی اور شریعت کے بغیر حقیقت نہیں مل سکتی. اس کا بھی آپ نے اعلیٰ حضرت نے جہاں وہابیوں کے بارے میں آپ نے سمجھایا وہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا بہت بڑا فتنہ آپ نے ختم کیا. آج بھی اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے سے بھی کوئی وہابی آ کر مناظرہ کرنے آتا ہے، آج اس دور میں بھی سنو الحمدللہ اگر کوئی وہابی آ کر ہم سے سوال کر جائے کہ غوث اعظم مدد کر سکتے، آج بھی ہم اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب لے کر بیٹھ کر اس کو جواب دینا وہ منہ بند کر کے بھاگ جاتا ہے. آج بھی خدا کی عزت و قسم آج بھی جو ہے نا کتاب پڑھو اعلیٰ حضرت کے لکھی ہوئی ایسے جوابات قرآن حدیث سے دیا اعلیٰ حضرت نے، اپنے سے نہیں دیے، قرآن حدیث سے دیا اعلیٰ حضرت نے. اور لہٰذا اسی مہینے کی 25 صفر کو جمعہ کے دن 2:38 کو اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے کر گئے. اور جب اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے کر گئے ایک بزرگ جو ملک کے شام میں رہتے تھے، دمشق میں، سیریا میں، ملک کے شام میں رہتے تھے، وہ سو رہے تھے اور انہیں خواب میں دیکھا کہ حضور جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. ملک کے شام والے بزرگ کہتے ہیں میں نے حضور کو جنت کے دروازے کے باہر کھڑے کر پوچھا حضور آپ کس کے انتظار میں، حضور آپ کس کے انتظار میں ہے؟ تو حضور کہنے لگے بریلی کے احمد رضا کے انتظار میں ہو، بریلی کے احمد رضا کے انتظار میں ہو. یہ کہنا تھا. وہ بزرگ کہتے میری آنکھ کھل گئی. میں کبھی ہندوستان آیا نہیں تھا، میں تو ملک کے شام کا، سیریا کا رہنے والا تھا، انڈیا آیا نہیں تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ انڈیا میں کوئی بریلی شہر ہے. لیکن خواب کے ذریعے معلوم ہوا، خواب کے ذریعے معلوم ہوا تو میں نے معلوم کیا انڈیا میں کوئی بریلی شہر ہے، تو کہا ہاں بریلی ہے. آپ فوراً ہندوستان آئے اور بریلی میں معلوم کیا ہاں بریلی میں بہت بڑے مجدد حال ہی میں پردہ فرمانے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات مبارکہ. لہٰذا وہ بزرگ کہتے ہیں میں آیا اور آ کر جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ تو پردہ فرما چکے ہیں تو میں نے کہا کس ٹائم پر، کس دن میں، کس وقت پر پردہ فرمائے. لوگوں نے ٹائم بتایا، دن بتایا، وقت بتایا، مہینہ بتایا. وہ بزرگ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ ٹائم، وہ وقت وہی تھا جو وقت میں گھر میں خواب میں حضور کو دیکھ رہا تھا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. وہ گھرانے میں آج بھی دیکھے جہاں حضرت کے بیٹے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان پیدا ہوئے، جہاں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان جو حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں، ارے جن کو دیکھ کر ایک سکھ اسلام قبول کر لیتا تھا، جن کے بیٹے کا مقام ایسا ہو ان کے والد اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ کیسا ہو. لہٰذا یہ گھرانہ بڑا عالی شان گھرانہ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں مفتی اعظم ہند کی بات آ گئی تو ایک آخری بات کر کر اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں. مفتی اعظم ہند یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے. ارے سنا میرے کو ایک جنے بولے تھوڑے دن پہلے کہ اعلیٰ حضرت کو یہاں ہے بھائی کچھ جلنے والے، ہر دور میں اچھے لوگوں سے جلنے والے ہوتے ہیں. ان سے کسی مولانا سے پوچھا گیا حضور اچھا تعجب کی بات یہ ہے وہ مولانا اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، جامعہ ازہری مصر کے پڑھے ہوئے کہہ رہے ہیں. بھائی آپ ٹھیک ہے آپ مصر کے پڑھے ہوئے ہیں، جامعہ ازہری سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، مولوی ہے، عالم ہے، لیکن لوگوں کو سچ بتاؤ. اگر عالم بگڑتا ہے تو پھر عالم بگڑ جاتا ہے. عالم اگر ایسی حرکت کرنے لگے تو لوگ کہیں گے تو مولانا ایسے کر ہم کیا کریں. عالم بگڑتا پھر عالم. تو سچ جو ہے نا، سچ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، سچ سر چڑھ کر بولتا ہے. آپ غور کریں مولوی صاحب ہے، عالم بھی ہے، اپنے آپ کو سنی بولنے والے بھی ہے. ہمارے محلے کا واقعہ ہے، کسی نے ان سے جا کر پوچھا یہ لوگ بریلی کے احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو سچ بولنا چاہیے نہیں بولنا؟ آپ مجھے بتائیے. جو سچ ہے وہ بولنا. مولوی کا کام کیا ہے؟ جو سچ ہے وہ بتائے. تو ان کو چڑ دے کے اعلیٰ حضرت سے کتنی ہے، پھر اپنے آپ کو سنی بولنے والا. نہیں ان کے مریدوں نے کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اعلیٰ حضرت کو صرف مریدوں نے اعلیٰ حضرت کہہ کر نہیں پکارا. اگر میں تاریخ اٹھا کر دیکھوں
مکے کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا، مدینے کے علماء نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا، قصور چلے جائے غلام دستگیر نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا، آپ جہلم چلے جائیے حضرت مولانا کبیر الدین دبیر نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا، آپ گجرات سورت چلے جائیے مہودی سے سورتی نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا۔ یہ بڑے بڑے علماء جو خود اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو سب کے اعلیٰ حضرت وہ احمد رضا خان ہے۔ کسی مسئلے پر اعلیٰ حضرت قلم اٹھا دیتے، خدا کی عزت و جلال کے قسم اس پر قرآن حدیث کے ایسے دلائل دیتے تھے کہ آج تک بھی وہابیوں کی بولتی بند ہے۔ اگر آج بھی آپ کو وہابی پہچاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام دیکھیں، نام لے تو چہرہ کھل گیا تو سمجھنا عاشق ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنا کام کبھی نہیں لیا، اپنا نام نہیں لیا، جہاں دیا حضور ہی کا چرچا کیا۔ بولو یار سبحان اللہ، حضور ہی کا چرچا کیا، حضور ہی کا ذکر کیا، اللہ اس کے رسول ہی کی تعریف بیان کی، اہل بیت صحابہ ہی کی تعریف بیان کی۔ ہر وقت قلم اٹھا اپنی تعریف کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی تعریف پہ قلم اٹھایا۔ یہ کام اعلیٰ کیوں مجدد جو تھے، اور میں نے آپ کو بتایا مجدد کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کر بتائے، جو صحیح ہے وہ صحیح کر کر بتائے، جو غلط ہے وہ غلط کر کر بتائے۔ اور ان کا بیٹا مفتی اعظم بھی تو مفتی اعظم ہند تھا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دہلی گئے، آپ کے بیٹے چھوٹے بیٹے دلی گئے نظام الدین اولیاء کے عرس میں، ایک ڈاکٹر صاحب آئے، آ کر کہنے لگا حضور یہاں میرے پڑوس میں ایک وہابی رہتا ہے، وہ کہتا حضور غیب کی بات نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے بھی نہیں جانتے، ہے ہی نہیں حضور کو غیب کی خبر، وہ مجھ سے روز بحث کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا پھر بریلی سے میرے پیر آنے والے وہ جواب دے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اپنے اس ساتھی کو ساتھ لے کر آیا، حضور اس کا جواب دے دیں۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نے فرمایا تھا بلاؤ اس کو اندر، وہ اندر آیا اور اس نے آ کر کہا یہ آپ کے پیر ہے؟ تو مصطفیٰ رضا خان نے فرمایا ہاں فقیر ہی کو مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ بولے کیا ہے؟ بولے اگر حضور کے علم غیب تھا، حضور ایک بار تخت پہ بیٹھے تھے اور اس تخت کے لیے کتے کا بچہ آ گیا، حضور کو معلوم کی نہ ہوا۔ حضور ایک بار گھر میں تھے، ایک صحابی کھٹکا مارے، حضور نے اندر سے پوچھا اندر باہر کون ہے، حضور کو معلوم کی نہ ہوا کہ باہر کون ہے، جبکہ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ حضور اپنے غلاموں کو گھر جانے کا طریقہ سکھانا چاہتے تھے، اس لیے نام کسی گھر جاؤ کھٹکا مارو تو سرکار نے فرمایا نام بولا کرو، میں مت کہو، لہذا یہ طریقہ سکھانا تھے۔ اور اس نے سوال پہ سوال کیا، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان سنتے رہے، جب وہ خاموش بیٹھ گیا مفتی اعظم نے پوچھا بس؟ کہا ہاں، یہ سوال کے جواب دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میرے 3 سوال کے پہلے تو جواب دے، اس کے بعد میں تیرے سوال کے جواب دے دوں گا۔ وہ وہابی کہنے لگا ارے تم بریلیوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے، سوال کرتے نہیں ہم پر سوال الٹا ٹھوک دیتے ہو۔ کہا نہیں میرے 3 مفتی اعظم کہنے لگے یہ میرے 3 سوال تیرے جواب بھی ہے اور میرے سوال بھی ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، تیرے جواب بھی ہے میرے سوال بھی ہے۔ کہا بتائیے وہ 3 سوال کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند نے کہا کہ سن، ایک آدمی شہر میں رہتا تھا، لوگوں سے قرضہ لیا اور بغیر پیسہ دیے وہاں سے بھاگ کر دوسرے شہر میں آ گیا، قرضہ تو لے لیا واپس نہیں کرا، وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں آ گیا، ایسے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا کہ اس ایک آدمی ہے، اس کی اماں در در بھیک مانگ رہی ہے، یہ ہٹا کٹا ہو کر ماں کا خیال نہیں کرتا، بتا ایسے بیٹے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت میں حکم کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا مجھے بتا ایک آدمی کا بیٹا لنگڑا لولا ہے لیکن وہ بیٹے پر کوئی توجہ نہیں دیتا، نہ اس کا خیال رکھتا کھانے پینے کا، اب ایسے آدمی کے بارے میں تیرے سوال تو بتا اس کا جواب کیا ہے؟ وہ وہابی قدموں پہ گر گیا، کہا حضور کلمہ پڑھا دیجیے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا دیجیے۔ کہا حضور جو پیسے لے کر بھاگ کر آیا ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، جو ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، جو بیٹے کا خیال نہیں کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں۔ جب بریلی کے مصطفیٰ رضا خان میں اتنا اللہ پاک نے علم دیا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بولو اللہ محبت سے سبحان اللہ۔ غلام ہے غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا، یہ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، یعنی یوں سمجھیے
اور کوئی غیب کا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا آپ سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند واقعات زندگی کے اور چند تجدیدی کارنامے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، چند کرامات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، علم غیب پر اور عظمت رسول پر جو کام آپ نے کیا، آج تک بھی آپ کی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان بچ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی آپ کے چاہنے والے صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک، ہر شہر، ہر علاقے میں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے موجود ہیں۔ بریلی کے احمد رضا خان نے اپنی تعریف کے لیے کبھی قلم نہیں اٹھایا، جب قلم اٹھایا تو یہ کہا تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یا رسول اللہ تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے ایماندار گیا۔ لہٰذا یہ سبق اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ آج بھی سلسلہ رضویہ میں جو مرید ایک بار رضوی سلسلے میں آ جاتا ہے پھر وہابی کے ہتھے آتا ہی نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ فیض ہے اعلیٰ حضرت کے سلسلے کا۔ رضوی سلسلے میں جو ایک بار میں نے دیکھا ہے، خود پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، لیکن مرید رضوی سلسلے میں ہے تو الحمدللہ وہ وہابی کو دیکھ کر ایسا سینہ تانتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایسا سینہ تان کر بات کرتا ہے اور عاشق کو دیکھ کر دل بھی جھکاتا ہے، سر بھی جھکاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن سلسلے کا فیض اس کو ایسا ملا ہے تو اس سلسلے کے مولانا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار، کل نہیں پرسوں، اسی مسجد میں صبح جو ہے نا 9:30 سے محفل شروع ہو رہی ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ میں اور بات ہے، مولانا میں نے ایک بہت سے بڑے مولانا شاہ نواز رضا صاحب جو بورا بنڈا کے رہنے والے، میں نے ان کو تقریر کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ ایگزیکٹ 9:30 بجے سے محفل شروع ہوگی اور 2:38 کو فاتحہ ہوگی انشاءاللہ، اور کھانا کا انتظام بھی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اور کارنامے تجدیدی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اتوار کے دن آپ خود تنہا نہیں، ساتھ دوست بھی لائے، کیا معلوم ان باتوں سے آپ کے دوست کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ آپ معاذ اللہ، آپ میں اچھا گمان کرتا ہوں، لیکن آج چل رہا ہے دور، لوگ آج اپنے دوستوں کو شراب کے اڈوں پر کھینچ کے لے جاتے ہیں، سنیما ہال میں کھینچ کے لے جاتے ہیں، جوؤں کے اڈوں پر کھینچ کے لے آتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے، آپ اللہ کے گھر میں کھینچ کر لائیں۔ آپ نیک کا پتہ نہیں آپ کے ذریعے سے کسی کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جائے، کوئی وہابیوں سے ملنا جلنا بند کر دے تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کہیں گے یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، میرے خاطر میرے لوگوں کی جو میرے امتیوں کا جو خیال کرتا تھا یہ خیال کرے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن ضرور تشریف لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بچے بوڑھے نوجوان جتنی دیر سے یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما اور ان کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ۔